ساخت ہو گئی تھی۔ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی وہ نیچے اتری تھی۔ بابا، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، وہ سب اچانک ہوا تھا، وہ تیزی سے بولی تھی۔ روحان نے ایک نظر اس پر ڈالی تھی۔ جانے دو، آیا بڑا، پتہ نہیں خود کو سمجھتا کیا ہے۔ ان جیسے لوگ ہمارے پیسوں پر پلتے ہیں اور ہمیں ہی آنکھیں دکھاتے ہیں۔ آغا خان ہنکار بھرتے غصے میں بولے تھے۔ روحان ان کی بات سنتا رکا تھا۔ آغا جان کی طرف مڑتے ہوئے 2 قدم چلتا ان کے سامنے گیا تھا۔ ہلکی مسکان کے ساتھ انہیں دیکھتے ہی اس نے اپنے کوٹ میں ہاتھ ڈالتے چیک بک نکالی تھی۔ بلینک چیک ہے، جتنا چاہے بھر لیں، یہ کام میں شوقیہ کرتا ہوں، ورنہ اتنے پیسے ہیں میرے پاس آپ کو کھڑے کھڑے خرید سکتا ہوں۔ روحان طنزیہ مسکراتا چیک ان کی طرف پھینکتا بولا تھا۔ احساس اہانت سے آغا جان کا چہرہ سرخ سے بن گیا تھا۔ دانین آنکھیں پھیلائے کبھی اسے اور کبھی آغا جان کو دیکھ رہی تھی۔ تم دفعہ ہو جاؤ میرے گھر سے، آغا جان چیخے تھے شوق سے۔ وہ ایک نظر پریشان کھڑی دانین پر ڈالتا مڑ گیا تھا۔ بابا، اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ روحان کو جاتے دیکھ کر چیخی تھی۔ آغا خان نے حیرانی سے اپنی بیٹی کو دیکھا تھا جو ان سے چیخ کر بات کر رہی تھی۔ دانین، اس شخص کو جانے دو، میں نیو باڈی گارڈ ہائر کر لوں گا، آغا خان نے پیار سے اسے کہا تھا۔ نہیں، مجھے وہی چاہیے، وہ کانپتی آواز میں چیختی گہرے گہرے سانس لینے لگی تھی۔ مجھے چھوئے مت، وہ آغا خان کا ہاتھ اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر لڑکھڑا کر پیچھے ہٹتی، چیخ کر بولتی اپنے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ پیچھے آغا خان اسے آوازیں دیتے رہے تھے لیکن وہ رکی نہیں تھی۔ وہ کل رات سے روم میں بند ہے، کھانے کے لیے بھی روم نہیں کھول رہی۔ بلی نے کھانے کی ٹرے ٹیبل پر رکھتے صوفے پر بیٹھے آغا خان کو کہا تھا جو آرام سے بیٹھے تھے۔ دانین کے پینک اٹیک کا سن کر وہ شدید پریشان ہو گئے تھے، تبھی اپنا بزنس ٹرپ شارٹ کرتے وہ رات کو ہی واپس آ گئے تھے۔ میں بات کرتا ہوں، آغا خان نے سر بھرتے کہا تھا۔ ملی نے سر جھٹکا تھا۔ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ آغا خان اٹھے ہی تھے جب مقابل کی بات سنتے انہوں نے حیرانی سے آئی برو اچکاتے اسے دیکھا تھا۔ میں نے کیا اچھا نہیں کیا ملائکہ؟ انہوں نے ملی کو گھورتے ہوئے بے حد سنجیدگی سے پوچھا تھا، روحان کو تھپڑ مار کر یہاں سے نکال کر۔ وہ آغا خان کی نظروں سے نظریں ملاتی بولی تھی۔ اپنا پورا نام سن کر غصے سے وہ دانت پیس کر رہ گئی تھی۔ ایک عرصے سے کسی نے اسے اس نام سے نہیں بلایا تھا، وہ ڈیزرو کرتا تھا، وہ غصے میں بولے تھے۔ وہ اس وقت ہمارے ساتھ نہیں تھا کیونکہ آپ کی بیٹی نے اسے ساتھ آنے سے منع کر دیا تھا۔ اور سب سے حیران کن بات پتہ ہے کیا ہے؟ آپ کی بیٹی کو اس نے ریلیکس کیا تھا۔ اس کی آواز سن کر اس کا پینک اٹیک رکا تھا، وہ بھی غصے میں بولی تھی۔ ملائکہ عرف ملی 10 سال کی عمر سے دانین کے ساتھ تھی۔ ملی دانین کے لیے ایک سرونٹ سے بڑھ کر تھی جس کا اندازہ سب کو تھا۔ کبھی دماغ سے بھی سوچ لیا کریں خان صاحب، وہ ملامتی نظروں سے انہیں دیکھتی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ کبھی ان سے ایسا نہ بولتی اگر وہ روحان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرتے۔ دانین، دروازہ کھولو۔ ملائکہ کی بات پر وہ غصے سے سرخ پڑ گئے تھے۔ ایک گہری سانس خارج کرتے اپنا غصہ قابو کرتے وہ تیزی سے اوپر دانین کے کمرے میں گئے تھے۔ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، وہ بھاری آواز میں بولی تھی۔ اچھا، ناراضگی مجھ سے ہے تو کھانے سے کون سی دشمنی ہے؟ انہوں نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، آپ نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ مجھے کوئی اور باڈی گارڈ اس کے علاوہ گھر کے اندر دکھائی دیا، میں اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا دبا دوں گی۔ اس کی دھمکی پر نہ چاہتے ہوئے بھی آغا خان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میں اس مغرور شخص کو دوبارہ ہائر نہیں کر رہا دانین، وہ ایک دم سنجیدہ ہوتے روحان کے بارے میں سوچتے غصے سے بولے تھے۔ جب تک آپ اسے واپس نہیں لائیں گے میں دروازہ نہیں کھولوں گی، اس نے چیخ کر کہا تھا۔ جو آغا خان نفی میں سر ہلاتے چلے گئے تھے۔ ان کی انا کو کہاں منظور تھا روحان کو دوبارہ ہائر کرتے؟ جلدی کرو لڑکے، وہ خان پروفیسر پھر میرے پیچھے پڑ جائے گا۔ نورے جو کینٹین سے چیزیں لے کر بیگ میں ڈالتی واپس مڑنے لگی تھی، پین کی بات سنتی وہ ایک دم چوکنا ہوئی تھی۔ پین کے چائے پکڑ کر جانے کے بعد وہ تیزی سے جوس اسٹال پر گئی تھی، وہاں سے پیسے دے کر نمک پکڑتے وہ تیزی سے پین کے پیچھے بھاگی تھی۔ بات سنیں، نورے نے پیون کو روکا تھا۔ وہاں سر اکرم آپ کو بلا رہے ہیں، وہ تیزی سے بولی تھی۔ میں یہ چائے دے کر ان کی بات سن لوں گا، پین ماتھے پر بر ڈالے گھور کر بولا تھا۔ وہ دیکھیں سر اکرم آپ کو بلا رہے ہیں۔
اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا تھا۔ پیئن کے گردن موڑنے پر اس نے تیزی سے نمک چائے میں انڈیل دیا تھا۔ کہاں ہے لڑکی؟ وہاں کوئی بھی نہیں ہے، پیئن نے تھوڑا غصے سے کہا تھا۔ لگتا ہے اب چلے گئے ہیں۔ وہ تیزی سے مڑتی بھاگ گئی تھی۔ پیئن اسے گھورتا شازل کو چائے دینے چلا گیا تھا۔ شازل نے ابھی ایک گھونٹ ہی بھرا تھا جب وہ فوراً کی صورت میں اس کے منہ سے نکل گئی تھی۔ اتنا گندا ٹیسٹ! رکو، یہ کہاں سے لے کر آئے ہو؟ اس میں لگتا ہے دودھ کی جگہ بھی نمک ڈالا ہوا ہے، وہ غصے میں بولا تھا۔ اس کے منہ کا سارا ذائقہ خراب ہو گیا تھا۔ سر جی، کیفے سے لے کر آیا ہوں، پیئن گھبراتا ہوا بولا تھا۔ پھر اس میں نمک کہاں سے آیا؟ وہ آئی برو اچکاتے سخت لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ سر جی، ایک لڑکی نے راستے میں روکا تھا، شاید اس نے شرارت کی ہوگی، پیئن نے سوچتے ہوئے بتایا۔ نورے! وہ غصے میں دانت پیس کر رہ گیا تھا۔ اس لڑکی کو میرے آفس میں بھیجو۔ وہ نورے کا نام اور اس کی کلاس پیئن کو بتاتا بولا تھا، جو جھٹ سے چھانی لا کر نکل گیا تھا۔ نورے شازل کے بلاوے پر گھبرا گئی تھی۔ پیئن سارا راستہ اسے گھورتا آیا تھا۔ شازل کے آفس کے سامنے پہنچ کر وہ لب کاٹتی اندر داخل ہوئی تھی۔ تم جاؤ یہاں سے، نورے کو گھورتے شازل نے پیئن کو اشارہ کیا تھا۔ پیئن کے جاتے ہی اپنی کرسی سے کھڑے ہوتے اس نے اپنی جیکٹ سے گن نکالی تھی۔ ادھر آؤ! گن کے اشارے سے شازل نے اسے میز کے پاس بلایا تھا۔ نورے نے جھٹ سے سر نفی میں ہلایا تھا۔ پنک سوٹ میں وہ سر ہلاتی معصوم بچی لگ رہی تھی۔ سنائی نہیں دیا؟ میں نے کہا ادھر آؤ! شازل کی تیز آواز میں بولنے پر وہ مردہ قدم اٹھاتے اس کے قریب گئی تھی۔ تم نے میری چائے میں نمک ڈالا ہے، اب تم ہی یہ چائے پیو گی۔ نورے کے قریب آنے پر اس نے میز پر پڑی چائے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا اور مجھے چائے پسند نہیں، اس نے جھٹ سے بولا تھا۔ نمک سے بھری چائے پینے کا سوچ کر اسے جھرجھری محسوس ہو رہی تھی۔ میرا دماغ خراب کرنے کی کوشش مت کرو، فوراً کپ اٹھاؤ، گن سے اپنا ماتھا مسلتے اس نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ نورے نے لب کچلے تھے۔ میں کسی کا جھوٹا نہیں پیتی، وہ چائے کے کپ کو گھورتی فوراً بولی تھی۔ میرے تین تک گننے سے پہلے یہ کپ اٹھا لو، ورنہ جس طریقے سے میں تمہیں خود چائے پلاؤں گا وہ تمہیں پسند نہیں آئے گا۔ وہ کرسی سے اٹھتا کپ اس کی طرف کرتا سختی سے بولا تھا۔ نورے نے ڈر کر فوراً کپ اٹھا لیا تھا۔ اس غنڈے کا کیا بھروسہ تھا، کچھ بھی کر جاتا۔ اب جلدی سے چائے پیو، شازل غصے سے اسے گھورتا بول رہا تھا۔ نورے نے آنکھیں زور سے میچ کر ایک ہی سانس میں ساری چائے اپنے اندر انڈیل لی تھی۔ نمک کا ذائقہ محسوس کر کے اس کا جی متلانے لگا تھا۔ بری طرح کھانستے اس نے میز پر پڑا شازل کا جھوٹا پانی کا گلاس پکڑ کر ہونٹوں سے لگا لیا تھا۔ اسے چائے پلا کر شازل کو سکون مل گیا تھا۔ چائے کا ذائقہ کتنا خراب تھا اسے ایک گھونٹ سے اندازہ ہو گیا تھا۔ آپ بہت ظالم اور پتھر دل ہیں، وہ غصے سے شازل کو گھور کر بولتی وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ آفس سے نکلتے اس کا ٹکراؤ بری طرح سونیا سے ہوا تھا۔ اندھی ہو؟ سونیا اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر چیخ کر بولی تھی۔ نورے اسے اگنور کرتی کیفے کی طرف بھاگی تھی۔ ابھی وہ جلد سے جلد کچھ میٹھا کھا کر اپنے منہ کا ذائقہ ٹھیک کرنا چاہتی تھی۔ ایک نظر دروازے سے ہلکا سا مسکراتے شازل کو دیکھ کر وہ کچھ اور ہی سمجھی تھی۔ مٹھیاں بھینچتی تیزی سے وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ اتنے غصے میں کیوں ہو روحان؟ عادل نے حیرانی سے اسے پوچھا تھا، جو غصے میں سینڈ بیگ بھی پھاڑ چکا تھا۔ صبح صبح اس نے عادل کو کال کر کے بلایا تھا اور کوئی دوست نہیں تھا جس سے وہ مشورہ لے پاتا، تبھی اس نے عادل کو بلانے کا سوچا۔ بس کسی نے دماغ خراب کر دیا ہے، اس پر غصہ ہے، وہ اپنے پسینے سے بھیگے بالوں میں ہاتھ پھیرتا بولا تھا۔ تمہاری گال پر انگلیوں کے نشان ہیں، لگتا ہے کسی نازک حسینہ کا تم سے ٹکراؤ ہوا ہے۔ اپنی اور بریرہ کی ملاقات یاد کرتا وہ ہنس کر بولا تھا۔ روحان نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا تھا۔ اپنی بکواس بند رکھو عادل، وہ پانی کی بوتل اٹھا کر منہ سے لگاتا بولا تھا۔ تم تو ایکچولی کسی مسٹری جاب پر تھے نا، پھر اچانک واپس کیسے آ گئے؟ عادل نے سنجیدہ ہوتے پوچھا تھا۔ میں نے چھوڑ دی، وہ پانی کی بوتل پر گرفت مضبوط کرتا بولا تھا۔ عادل پرسوچ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم پھر اپنی مدر کے ساتھ بزنس کیوں نہیں سنبھال لیتے؟ یہ جابس تو تم کرنے سے رہے، آرام سے اپنا بزنس سنبھالو اور موجیں کرو، عادل نے کرسی پر بیٹھتے اسے مفت میں مشورہ دیا تھا۔ 2 منٹ کے لیے تمہاری زبان بند نہیں ہو سکتی؟ وہ خاصا تپ کر بولا تھا۔ اوکے برو، وہ چپ کرتا آرام سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ تمہیں کیسا پتہ چلا تھا تم بریرہ کو پسند کرتے ہو؟ اس نے اچانک پوچھا تھا۔ جب سے جاب چھوڑ کر آیا تھا ایک عجیب سی بے چینی تھی، بار بار آنکھوں کے آگے دانین کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ لگتا ہے ہمارے لڑکے کو بھی کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے، وہ طنز سے ہنس کر بولا تھا۔
روحان نے پانی کی بوتل اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف پھینکی تھی جو ایک ہی جھٹکے میں عادل کیچ کر چکا تھا۔ شٹ اپ، جو پوچھا ہے اس کا جواب دو ورنہ میں بریرہ سے خود پرسنلی پوچھ لوں گا۔ روحان کی بات نے اسے غصہ دلا دیا تھا۔ وہ ایک دم کھڑا ہوا تھا۔ میری بیوی سے دور رہا کرو۔ اس نے سنجیدگی سے روحان کو اگنور کیا تھا جس نے سر جھٹکا تھا۔ جو پوچھا ہے اس کا سیدھا سیدھا جواب دو، روحان نے آنکھیں گھماتے کہا تھا۔ جب آپ کسی کو چاہتے ہیں تو آپ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگتا ہے، مقابل کو ہر وقت اپنے سامنے رکھنے کا دل کرتا ہے، کوئی غیر اس کے ساتھ یا پاس ہو تو برداشت نہیں ہوتا۔ عادل سادہ سے الفاظ میں جواباً بولا تھا۔ اوکے اب جاؤ۔ روحان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کا کہا تھا۔ عادل آنکھیں گھماتا بوتل واپس اس کی طرف پھینکتا مڑ گیا تھا۔ وہ ڈیوٹی پر جانے سے پہلے اسے ملنے آیا تھا، اب وہ سیدھا پولیس اسٹیشن نکل گیا تھا۔ اب انکل ٹھیک ہے؟ افرا نے اس کے فریش ہو کر نکلتے پوچھا تھا۔ وہ ہنکار بھرتا بیڈ پر بیٹھنے کے انداز میں لیٹی افرا کی گود میں منہ چھپا گیا تھا۔ کچھ ہوا ہے شاہ صاحب؟ اس نے نرمی سے اپنی انگلیاں شاہ صاحب کے بالوں میں چلاتے پوچھا تھا۔ میں نے انہیں معاف کر دیا افرا، وہ بھاری آواز میں بولا تھا۔ افرا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا جو ضرورت سے زیادہ ٹینس لگ رہا تھا۔ کسے معاف کر دیا؟ انکل کو، جواباً شاہ صاحب نے ہنکار بھرا تھا۔ آپ اگر دل سے معاف نہیں کر سکتے تھے تو زبان سے بھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ افرا اس کی حالت سمجھتی بولی تھی۔ وہ مجھ پر کبھی یقین نہیں کریں گے اور ان کی حالت ایسی نہیں کہ انہیں اسٹریس دیا جائے، وہ لب بھینچ کر سپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ افرا نے اس کا چہرہ تھام کر اپنی گود سے اٹھایا تھا۔ وہ مجھ پر کبھی یقین نہیں کریں گے اور ان کی حالت ایسی نہیں کہ انہیں اسٹریس دیا جائے، وہ لب بھینچ کر سپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ افرا نے اس کا چہرہ تھام کر اپنی گود سے اٹھایا تھا۔ میں آپ کی حالت سمجھ سکتی ہوں شاہ صاحب، وہ نرمی سے اس کی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتی اس کی کالی گہری آنکھوں میں دیکھ کر بولی تھی۔ شاہ صاحب نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کیا تھا۔ تم میرے لیے ایک ایسا معجزہ ہو جس کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ شاہ زیب نے اس کے ماتھے پر شدت سے اپنے لب رکھتے ہوئے کہا تھا۔ افرا نے اس کا ہاتھ تھام کر مسکراتے ہوئے ہونٹوں سے لگایا تھا۔ اب ٹینشن مت لیں، آپ تھک گئے ہوں گے، سو جائیں۔ افرا کے بولنے پر وہ دوبارہ اپنا سر اس کی گود میں رکھ چکا تھا۔ افرا کی نرم انگلیوں کا سرسراتا لمس محسوس کر کے وہ چند لمحوں میں ہی سو گیا تھا۔ نور کیا ہوا؟ آج کل کھانے کے لیے بھی باہر نہیں نکلتی؟ صبح کے وقت نورے کے ناشتے پر مسلسل غیر موجودگی کو دیکھتے شاہ زیب اس سے بات کرنے روم میں آیا تھا۔ میرا دل نہیں کرتا سب کے ساتھ کھانے کو، اس نے اپنے بیگ میں چیزیں ڈالتے بنا شاہ زیب کی طرف دیکھتے کہا تھا، جبکہ اس کے یوں فکرمند انداز سے اسے اندر ہی اندر خوشی محسوس ہوئی تھی جو اس نے چہرے پر واضح نہیں ہونے دی تھی۔ کیا کسی نے کچھ کہا ہے تم سے؟ اس کا اشارہ فاطمہ بیگم کی طرف تھا۔ نورے نے ہلکے سے سر نفی میں ہلایا تھا۔ نہیں، کسی نے کچھ نہیں کہا، مجھے لیٹ ہو رہا ہے، بعد میں بات کریں گے۔ وہ ٹائم دیکھتی تیزی سے باہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ویٹ نورے، آج میں تمہیں یونیورسٹی چھوڑ کر آؤں گا، شاہ زیب نے اسے روکتے کہا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں، میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی، نورے نے دھیرے سے سر ہلاتے نرم آواز میں کہا تھا۔ میں 2 منٹ میں کیز لے کر آ رہا ہوں، تم تب تک نیچے جا کر بابا سے بات کر لو، کل رات ان کی کافی طبیعت خراب تھی۔ اس نے میر شاہ کے نام کی بجائے بامشکل بابا کا لفظ ادا کیا تھا۔ نورے نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ اسے کسی نے بتایا نہیں تھا میر شاہ کی طبیعت خراب ہے؟ وہ سر ہلاتی نیچے میر شاہ سے بات کرنے چلی گئی تھی۔ میر شاہ سے ان کی صحت کے بارے میں پوچھتے نورے نے پوری طرح فاطمہ بیگم کو نظر انداز کر دیا تھا۔ شاہ زیب کے نیچے آتے ہی وہ یونی کے لیے نکل گئی تھی۔ شازل نے صبح ہی کچھ چھوٹے کمرے منگوائے تھے جو اس نے گراؤنڈ کی پچھلی طرف خود لگانے کا سوچا تھا۔ گملے منگوائے تھے۔ کل وہ نورے سے اس شخص کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا مگر غصے میں اس کے ذہن سے نکل گیا تھا۔ کالی شلوار قمیص کے ساتھ سکن کلر کا کوٹ پہنے وہ انتہائی پرکشش لگ رہا تھا۔ گہرا رنگ اور تیکھے نین نقوش بہت سی نظروں کو اپنی جانب متوجہ کر رہے تھے۔ آج یونیورسٹی کے بعد اس کا ارادہ حیدر سلطان سے ملنے کا تھا جو بہت دنوں سے اسے اپنے فارم ہاؤس بلا رہا تھا۔ وہ جانا تو نہ چاہتا تھا مگر حیدر سلطان نے کچھ مال منگوایا تھا، وہ اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ اسے پتہ چلا تھا 1 ہفتے تک چیئر پرسن واپس یونیورسٹی لوٹنے والا ہے۔ اسے ختم کرنے کا پلان بناتے وہ پہلے ہی ساری پلاننگ کر چکا تھا، بس اب اس شخص کا انتظار تھا۔ آج وہ لیکچر سے 5 منٹ پہلے ہی کلاس روم میں آ چکا تھا۔ ابھی چند ایک اسٹوڈنٹ ہی کلاس میں موجود تھے۔ وہ لیپ ٹاپ کھولتا لیکچرز کی سلائیڈ نکالنے لگا تھا۔
क्लास का टाइम होते ही स्टूडेंट क्लास रूम में आने लगे थे। सोनिया तो सबसे पहले आकर फ्रंट सीट पर बैठ गई थी। नूरे ने क्लास में दाखिल होते ही शाजिद को देखकर मुंह गंदा सा बनाया था। कल की चाय का जायका महसूस करके उसे झरझरी महसूस हुई थी। वह स्टेप लेती पिछले डेस्क पर जा रही थी जब अपनी सोचों में गुम वो सोनिया को टांग आगे करते देख ना पाई और बुरी तरह लड़खड़ाई थी। उसकी ठोड़ी टेबल के कोने पर जोर से लगी थी। उसके मुंह से बेसाख्ता चीख निकली थी। शाजिद जो की अखियों से उसे ही देख रहा था वो फौरन चौकन्ना हुआ। सोनिया की हरकत वो देख चुका था। अपनी ठोड़ी पर हाथ रखती वो तेजी से सीधी हुई थी। तकलीफ से उसे अपने सर में ठेसें उठती महसूस होने लगी थी। खून तेजी से उसकी ठोड़ी से निकलता जमीन पर गिरने लगा था। नूरे वो तेजी से उसकी जानिब बढ़ा था। कोट की जेब से अपना रुमाल निकालते उसने नूरे का हाथ हटाकर वहां से जोर से दबाया था। सारी क्लास परेशानी से नूरे को देख रही थी। इसे जोर से दबा कर रखो। उसका बाजू थामते तेजी से उसे क्लास से बाहर ले जाते शाजिद ने तेज लहजे में कहा था। यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा इंतजाम नहीं था कि उसकी ठोड़ी पर लगे जख्म का इलाज हो पाता। वो इसे यूनिवर्सिटी से कुछ दूर हॉस्पिटल लेकर जा रहा था। मुझे तकलीफ हो रही है, वो भीगी आंखों से उसके साथ चलती बोल रही थी। तकलीफ से उसका निचला होंठ कांप रहा था। शाजिद ने उसकी सिसकी सुनकर जबड़े भैंसे थे। सोने की हरकत पर वो इसे अच्छे से सबक सिखाने का सोच रहा था। जस्ट काम डाउन। गाड़ी का दरवाज़ा खोल कर नूरे को बिठाते शाजिद ने तेजी से कहते ड्राइविंग सीट संभाली थी। मैंने कहा था उसे जोर से पकड़ कर रखो। वो रुमाल को उसकी ठोड़ी पर ढीला देखकर गुस्से से बोला था। खून उसकी ठोड़ी से निकलते उसके स्किन सूट पर गिरने लगा था। मुझे दर्द महसूस होता है दबाने से, वो कांपती आवाज़ में बोली थी। शाजिद ने उसका चेहरा थाम कर उसे अपनी तरफ झुकाते जोर से रुमाल उसके जख्म पर दबाते उसके चेहरे पर गिरफ्त मजबूत कर ली थी। तकलीफ से मचलते नूरे ने अपने नाखून उसके हाथ में जोर से गाड़े थे। मुझे जाने दे, छोड़े मेरा चेहरा, मुझे दर्द हो रहा है, वो कांपती आवाज़ में चीख रही थी। गाड़ी को एक हाथ से चलाते शाजिद ने उसकी जानिब मुड़ते सख्त नज़रों से उसे घूर कर उसका मुंह बंद करवाया था। उसे हॉस्पिटल तक जाने का फैसला मीलों का लग रहा था। हॉस्पिटल पहुंचते ही शाजिद उसे तेजी से खींचते अंदर ले गया था। नूरे की काफ़ी गहरा जख्म था। उसे ठोड़ी पर टांके लगे थे। स्ट्रेचेस लगवाने के दौरान वह सख्ती से शाजिद का हाथ थामे रही थी। शाजिद गहरी नज़रों से उसे देख रहा था जो आंखें जोर से मैच से हल्का हल्का कांप रही थी। उसे बेसाख्ता सोनिया पर शदीद गुस्सा आया था। उसे डैन की कॉल भी आ चुकी थी और वो इन्हें सारी बात भी बता चुका था। थैंक यू। स्टिचेस लगवाने के बाद शाजिद का हाथ छोड़ती वो नज़रें झुकाए धीमी आवाज़ में बोली थी। अपने घर कॉल कर दो, तुम्हें ले जाएं। इस हालत में तुम क्लासेस अटेंड नहीं कर सकती। शाजिद ने अपने बालों में हाथ फेरते संजीदगी से कहा था। नूरे ने सर हिलाते ड्राइवर को कॉल की थी। वो शाजिद को नहीं बुला सकती थी और ना ही उसका नंबर नूरे के पास था। ये सोनिया की वजह से हुआ है। वो ड्राइवर को कॉल करने के बाद गुस्से से मुंह फुलाकर धीमी आवाज़ में बोली थी। अगर तुम अपनी नज़रें आसमान की बजाय ज़मीन पर रखकर इंसानों की तरह चलती हो तो ये सब ना होता। शाजिद सख्त लहजे में बोला था। उसकी बेतवज्जी का अंदाज उसे देखते ही हो गया था। आप इस हालत में भी मुझे डांटेंगे? एक तो मुझे चोट लगी है और जिसकी वजह से लगी है उसे डांटने की बजाय मुझे ही बोल रहे हैं, वो गुस्से से बोली थी। शाजिद का डांटना उसे तैश दिला रहा था। शट अप, शाजिद ने साथ निगाहों से उसे देखते कहा था। नूरे एकदम चुप हो गई थी। शाजिद ने इसलिए उसे चुप करवाया था ताकि ज़्यादा बोलने से उसकी चिन में तकलीफ न हो। ड्राइवर के आने के बाद नूरे घर चली गई थी। वो भी खामोशी से यूनिवर्सिटी चला गया था। उसके हाथों में अभी तक नूरे के जख्म का खून लगा हुआ था जिसे वो नज़रअंदाज कर गया। क्या अक्ल और तमीज़ नाम की चीज़ है तुम में? वो गुस्से से फंकारा था। तुम समझती क्या हो खुद को? आज तुम्हारी वजह से नूरे को चोट लगी है। अभी तो बचत हो गई, उसकी आँख या सर पर भी चोट लग सकती थी। शाजिद ने वापस यूनिवर्सिटी आते ही सोनिया को अपने ऑफिस में बुलाया था। सोनिया उसकी ऊंची आवाज़ सुनकर बुरी तरह डरी थी। सर, मेरी गलती नहीं है, वो खुद देकर नहीं चल रही थी। सोनिया ने बिना शर्मिंदा होते संजीदगी से कहा था। उसे देखते शाजिद नए सिरे से गुस्सा आया था। तुम्हें क्या लगता है क्या मेरे पास आंखें नहीं? मैंने खुद देखा था नूरे को, जानबूझकर तुमने गिराया है और इसकी सज़ा भी तुम्हें मिलेगी। शाजिद सख्त लहजे में फंकारा था। मैंने कुछ नहीं किया, आप गलत समझ रहे हैं। वो सज़ा के बारे में सुनती मासूम बनती बोली थी। शाजिद ने गुस्से से उसे देखा था, जो इंतहाई चालाक लोमड़ी लग रही थी। मासूमियत का तो दूर दूर इससे ताल्लुक नहीं था।
شٹ اپ، 10 کے آفس میں جاؤ، 1 ہفتے کے لیے میری کلاس میں مت آنا، وہ غصے سے بولا تھا۔ سونیا نے دانت کچکچا کر لب بھینچ لیے تھے۔ جہاں نورے کو تکلیف پہنچا کر وہ خوش ہوئی تھی، وہاں ہی شاذب کی اس کے لیے کیئر دیکھ کر وہ جل اٹھی تھی۔ ایسا مت کریں سر، میرا پہلے کافی اسٹڈیز میں لاس ہو چکا ہے، وہ منمنا کر بولی تھی۔ شاذب نے ایک ساتھ خارج کرتے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ گیٹ لاسٹ، 1 ہفتے تک میری کلاس کے آس پاس بھی نظر نہ آنا، وہ بنا لحاظ کے ٹیبل پر غصے سے ہاتھ مار کر بولا تھا۔ وہ تیزی سے شاذب کے غصے سے ڈرتی باہر نکل گئی تھی۔ رات کا اندھیرا چھاتے ہی شاذب خاموشی سے چھوٹے کمرے لیتا گراؤنڈ کی پچھلے سائڈ پر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ آج پھر وہ نورے سے اس آدمی کے بارے میں پوچھنا بھول چکا تھا۔ درخت کے پاس کھڑے ہوتے اس نے تیزی سے کیمرے کو فکس کیا تھا۔ ایک کیمرہ جھاڑیوں کے سر بھاگ درخت کے پاس کھڑے ہوتے اس نے تیزی سے کیمرے کو فکس کیا تھا۔ ایک کیمرہ جھاڑیوں کے سرے سے گزار کر دوسرا دیوار سے اٹیچ کرتے وہ خاموشی سے پلٹ گیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اب اس کی منزل حیدر سلطان کے فارم ہاؤس کی طرف تھی۔ اکثر ہی میں نے کیمرے فکس کر دیے ہیں، تم چیک کر لو، سب سیٹ اور خاص ہے، نظر رکھنا، شاذب نے اسے کال کرتے بتایا تھا۔ ہاں میں نے چیک کر لیے ہیں، سب سیٹ ہے، کچھ غیر معمولی ہوا تو میں تمہیں بتا دوں گا۔ اب کہاں ہو؟ اکثر نے پوچھا تھا۔ میں حیدر سے ملنے جا رہا ہوں، کچھ چیزیں لینی تھی، شاذب نے اسپاٹ انداز میں جواب دیا تھا۔ شاذب تمہیں اب کسی کی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تم فضول میں چیزیں لے کر حیدر کو بھی مشکوک کر رہے ہو۔ شاذب تمہیں اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تم فضول میں چیزیں لے کر حیدر کو بھی مشکوک کر رہے ہو، اکثر نے سر جھٹک کر اسے بتایا تھا، جس کے دماغ میں کوئی بات جلدی نہیں بیٹھتی تھی۔ تم سے کسی نے مشورہ نہیں مانگا، اکثر تم اپنا کام کرو اور مجھے اپنا کام کرنے دو، وہ غصے سے بولتا۔ کال کٹ کر چکا تھا، حیدر سے مل کر وہ کچھ چیزیں لے چکا تھا۔ کیا تم مجھے بتاؤ گے تم ان گنز اور چیزوں کو کہاں استعمال کر رہے ہو؟ حیدر سلطان نے اسے سگریٹ سلگاتے دیکھ کر پوچھا تھا۔ وقت آنے پر تمہیں بتا دوں گا، شاذب نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ شاذب اگر تم اپنی بہن کی وہ ابھی بول ہی رہا تھا جب شاذب نے سگریٹ پھینکتے اسے کالر سے دبوچا تھا۔ اس کا نام بھی مت لینا، اس کے لہجے میں وارننگ تھی۔ تو اس کا مطلب یہ سچ ہے، تم بدلہ لے رہے ہو؟ اور اسپاٹ نظروں سے شاذب کو دیکھتا بولا تھا۔ اس معاملے سے دور رہو حیدر، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، شاذب نے اسے سخت آواز میں وارن کیا تھا۔ اوکے، وہ لب بھینچ کر شاذب کو دور دھکیلتا سگریٹ سلگاتا اس سے دور چلا گیا تھا۔ شاذب کی بہن کے بارے میں سوچتے اس کے سامنے ایک انتہائی حسین لڑکی کی شبح ابھری تھی۔ اور سر جھٹکتا شاذب کے الفاظ سمجھتا سگریٹ کی کوشش لینے لگا تھا۔ نورے کی چوٹ دیکھ کر گھر میں سب پریشان ہو گئے تھے۔ شاذب تو غصے میں یونیورسٹی جا کر سونیا کا قتل کرنے کا سوچ رہا تھا۔ اقرا نے بمشکل اسے روکا تھا۔ شاذب نے اسے 1 ہفتے تک یونیورسٹی نہیں جانے دیا تھا۔ نورے نے کافی ضد کی تھی مگر شاذب ہٹ دھرم بن رہا تھا۔ تم کہاں جا رہی ہو نورے؟ شاذب نے نورے کو تیار ہو کر نیچے اترتے دیکھ کر پوچھا تھا۔ اس کے اسٹیچز کل ہی کھلے تھے، گھر رہ کر اسے کوفت ہونے لگی تھی۔ شاذب سے وہ زیادہ بات تو اب بھی نہ کرتی تھی، لیکن وہ آہستہ آہستہ اس سے گھل مل رہی تھی۔ اس کے پچھلے دنوں میں اپنے لیے فکر اور پریشانی دیکھ کر وہ خوشی محسوس کر رہی تھی۔ میں یونیورسٹی جا رہی ہوں، وہ اپنے چہرے سے لٹیں ہٹاتے تیزی سے بول کر باہر بھاگ گئی تھی۔ نورے رکو، شاذب نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی۔ اسے جانے دے شاذب، نورے کی حرکت پر مسکراہٹ دباتی اقرا نے اسے بازو سے پکڑ کر روکا تھا۔ ابھی وہ ٹھیک نہیں ہوئی، اگر اسے دوبارہ چوٹ لگ گئی تو؟ وہ پریشانی سے ماتھے پر بل ڈال کر اقرا سے پوچھ رہا تھا، جو اس کی پریشانی جان کر اسے سمجھانے لگی تھی۔ وہ بچی نہیں ہے شاذب، اسے اس کی زندگی جینے دیں، اور مجھے دیر ہو رہی ہے، اب ڈرائیور تو نورے کو لے گیا ہے، آپ مجھے چھوڑ آئیں۔ وہ شاذب کا دھیان نورے سے کامیابی سے ہٹا چکی تھی۔ شاذب سر ہلاتا اسے یونیورسٹی ڈراپ کرنے چلا گیا تھا۔ ملائکہ نے زبردستی دنان کو کچھ کھلایا تھا، ورنہ وہ کچھ کھانے کو راضی نہیں تھی۔ آغا خان تو اپنی بیٹی کی ضد پر حیران و پریشان تھے، جو ان کا چہرہ دیکھنے کو بھی راضی نہیں تھی۔ اس کے خیال میں آغا خان نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ بابا مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، وہ آغا خان کو دیکھ کر ناراض سے بولی تھی۔ تم کیا چاہتی ہو تمہارے بابا اس مغرور شخص کے آگے ہاتھ پھیلائیں؟ آغا خان نے لب بھینچے لبوں کے ساتھ کہا تھا۔ بابا آپ نے غلط کیا ہے، میں آپ کو ہاتھ پھیلانے کا نہیں بول رہی، میں بس اتنا چاہتی ہوں آپ ان سے بات کر کے مسئلہ سالو کر دیں، وہ نرمی سے بولی تھی۔ آغا خان نے سر خارج کی تھی، اس کی بات کو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مان گئے تھے۔
دانیال سے مل کر انہوں نے سیکیورٹی کمپنی سے بات کر لی تھی۔ وہ روحان سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے۔ کمپنی نے روحان کو آغا خان سے ملنے کا کہا تھا۔ پہلے تو روحان نے صاف انکار کر دیا تھا، پھر اپنی باس کی بات مانتا وہ ملنے ان کے گھر آ گیا تھا۔ میں نے سنا آپ کو میری ضرورت ہے، وہ صفحے پر ٹانگ جما کر بیٹھے اکڑ کر بولا تھا۔ آغا خان نے غصے سے اسے گھورا تھا۔ نہیں میں تو تم جیسے شخص کو دوبارہ پلٹ کر بھی نہ دیکھتا اگر میری بیٹی مجبور نہ کرتی۔ وہ بھی اکڑ کر سنجیدگی سے بول رہے تھے۔ روحان نے آنکھیں گھمائی تھیں۔ سچ، آپ تو بہت مجبور شخص ہیں اور میں مجبور لوگوں کو مزید پریشان نہیں کرتا۔ آپ بتائیں کیا کام ہے؟ وہ دانیال کے بارے میں سنتا اپنی مسکراہٹ دبا کر سپٹ لہجے میں بولتا انہیں تپا گیا تھا۔ میری بیٹی چاہتی ہے تم دوبارہ اپنی ڈیوٹی سٹارٹ کر دو۔ وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہے، انہوں نے بیزاریت سے کہا تھا۔ روحان نے آئی برو اچکا کر انہیں دیکھا تھا۔ اوکے، میں کل سے اگین جاب سٹارٹ کر دوں گا لیکن میں پیمنٹ نہیں لوں گا، اس نے سپٹ انداز میں کہا تھا۔ تمہاری سیلری میں کمپنی کو بھیج دوں گا اور جاب سے آج ہی سٹارٹ کرو۔ اب میری بیٹی کی حفاظت کی ذمہ داری تم پر ہے، اگر اسے ایک خراش بھی آئی تو تمہارا برا حشر کر دوں گا۔ آغا خان کھڑے ہو کر بولتے بنا روحان کا جواب سنے کمرے میں بڑھ گئے تھے۔ ان کے ایٹیٹیوڈ پر روحان نے آنکھیں گھمائی تھیں۔ خود پر کسی کی نظریں محسوس کر کے اس نے چہرہ اٹھا کر اوپر کی جانب دیکھا تھا جہاں وہ دیوار کی اوٹ میں چھپ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی جھلک پر وہ جی جان سے مسکرایا تھا۔ دانیال اس کی نظریں خود پر محسوس کرتی تیزی سے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ مجھے کچھ پوچھنا ہے تم سے۔ اس دن تم نے گراؤنڈ کی بیک سائڈ پر اس شخص کی کیا باتیں سنی تھیں؟ کلاس کے خالی ہونے کے بعد شاذل نے اس کی ٹھوڑی کا گہری نظروں سے جائزہ لیتے پوچھا تھا۔ میں نے کچھ خاص نہیں سنا تھا، وہ بس آپ کا نام لے رہا تھا اور کسی کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اپنا دوپٹہ کندھے سے ٹھیک کرتی بولی تھی۔ اسے لگا تھا وہ اسے روک کر اس کے زخم کے بارے میں پوچھے گا لیکن اس کے سوال نے اس کا موڈ آف کر دیا تھا۔ اوکے، اور اتنے دن کلاس سے غائب ہونے کی وجہ بتاؤ، وہ لیپ ٹاپ بند کرتا بظاہر مصروف انداز میں پوچھ رہا تھا۔ اگر آپ کی آنکھیں صحیح سلامت ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے چوٹ لگی ہوئی تھی، وہ اپنی ٹھوڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ میرے خیال سے چوٹ تمہارے سر پر نہیں لگی تھی مگر اس کے اثرات تمہارے ذہن پر دکھائی ضرور دے رہے ہیں، وہ نورے کو گھورتے ہوئے بولا تھا۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، میں پاگل ہوں؟ وہ غصے سے لال پیلی ہوتی بولی تھی۔ پاگل بھی کبھی مانا ہے، وہ کبھی پاگل ہے۔ اسے مزید تپاتے شاذل نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے تھے۔ آپ، وہ غصے سے اسے دیکھتی باقی کے الفاظ منہ میں دباتی اپنی اگلی کلاس کی طرف بڑھ گئی تھی۔ آسمان پر گہرے بادلوں نے اچانک سے سایہ کیا تھا اور تیزی سے برسنا شروع کیا تھا۔ اپنی آخری کلاس لیتی وہ تھک گئی تھی، پھر اس کے بعد اپنے کلاس فیلو اس کے ساتھ گپ اسائنمنٹ کر کے اس کی بس ہو گئی تھی۔ اسے شام یونیورسٹی میں ہی ہو گئی تھی۔ بادلوں کی وجہ سے 6 بجے ہی اندھیرا چھا گیا تھا۔ نورے نے ڈرائیور کو کال کی تھی جو معمول کے مطابق اٹھا نہیں رہا تھا۔ اسے جی بھر کا غصہ آیا تھا۔ شاہ صاحب کا نمبر نہیں تھا اس کے پاس ورنہ وہ اسے بلا لیتی۔ تیز ٹھنڈی ہوا کے ساتھ بارش تیزی سے برس رہی تھی۔ وہ پریشان سی بار بار ڈرائیور کو کال کر رہی تھی جو اٹھانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو، ابھی تک گھر کیوں نہیں گئی؟ اپنے پیچھے سے اچانک شاذل کی بھاری آواز سن کر وہ بری طرح دبکی تھی۔ آپ معصوم بچے کی جان لیں گے کیا؟ وہ سینے پر ہاتھ رکھتی گھور کر شاذل سے بولی تھی جو سپاٹ تاثرات کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ شٹ اپ، گھر کیوں نہیں گئے ابھی تک؟ اس نے اس پر قدرے رعب بندار انداز میں پوچھا تھا۔ ڈرائیور کال پک نہیں کر رہا، اس نے منہ بناتے جواب دیا تھا۔ میں ڈراپ کر دیتا ہوں، چلو، اس نے سرد آواز میں کہا تھا۔ نورے نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ڈرائیور تھوڑی دیر تک آ جائے گا، وہ تیزی سے شاذل کو قدم اٹھاتے دیکھ کر بولی تھی۔ میں نے کہا چلو میرے ساتھ، ایک بار میں تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی؟ وہ اس بار غصے سے بولا تھا۔ نورے اس کے ایسے بولنے پر لب بھینچ کر چل پڑی تھی۔ وہ یہاں اکیلے نہیں رکنا چاہتی تھی، شاذل پر اسے پورا بھروسہ تھا۔ آپ شادی شدہ ہیں یا سنگل شدہ؟ اس نے گاڑی میں موجود گہری خاموشی توڑتے شاذل کی جانب رخ کرتے پوچھا تھا۔ شٹ اپ، وہ آنکھیں گھماتا بولا تھا۔ اوکے، آپ کو کیا ہنسنا منع ہے؟ وہ اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر بولی تھی۔ شاذل نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ کیا آپ کی کوئی گرل فرینڈ یا منگیتر ہے؟ اس نے ایک بار پھر پوچھا تھا۔ کیا تم تھوڑی دیر اپنی زبان کو قابو میں کر کے اپنا منہ بند کر سکتی ہو؟ شاذل نے سرد لہجے میں پوچھا تھا۔ نورے منہ بنا کر خاموش ہو گئی تھی۔ سونیا کو کیا آپ نے پنش کیا ہے؟ اس سے زیادہ دیر خاموش نہیں رہا گیا تھا، تبھی جھٹ سے سونیا کا یاد کرتے پوچھنے لگی تھی۔ اس نے آج بھی سونیا کو کلاس میں نہیں دیکھا تھا۔
शाज़िल के जवाब न देने पर वो मुंह बंद करके बैठ गई थी। बारिश अब काफ़ी हद तक रुक चुकी थी। शाज़िल ने उसके घर के सामने गाड़ी रोकी थी। थैंक यू प्रोफेसर, वो मुस्कुरा कर बोलती तेज़ी से अंदर बढ़ गई थी। शाज़िल की नज़रों ने दूर तक उसका पीछा किया था। नूरे के अंदर जाते ही वो हवा की तेज़ी से वहाँ से गायब हो चुका था। आप बैठ सकते हैं, दनैन ने टीवी देखते रूहान को कहा था, जो हाथ कमर पर बांधे खड़ा था। आज सुबह ही आगा खान अपने बिजनेस के सिलसिले से दूसरे शहर गए थे। उसे रूहान से सुकून से बात करने का मौका मिला था। रूहान को दोबारा यहाँ देखकर उसे एक अनोखी खुशी महसूस हुई थी। मुझे अब आदत हो गई है, वो एक नज़र दनैन के चेहरे पर डालता बोला था। मुझे बात करनी है आपसे, यहाँ बैठ जाएं प्लीज़। उसके इसरार करने पर रूहान बालों में हाथ फेरता उसके दाएं तरफ मौजूद काउच पर बैठ गया था। बाबा ने जो आपके साथ किया उसके लिए मैं बेहद शर्मिंदा हूँ। इन्हें आप पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, बल्कि आपने तो मेरी मदद की थी, जिसकी मैं बेहद मशकूर हूँ। वो एक नज़र रूहान पर डालकर नज़रें झुकाकर बोली थी। रूहान गहरी नज़रों से उसे देख रहा था। इट्स ओके, तुम्हारी शर्मिंदगी से मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो लब दबा कर बोला था। दनैन ने बेसाख्ता नज़रें उठाकर उसे देखा था। आई एम सॉरी, वो दोबारा लब काटती बोली थी। क्या और कुछ कहना है तुम्हें? वो अब हमें भैंस कर पूछने लगा। नहीं, वो सर हिलाकर बोली थी। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि इन चीज़ों से तुम्हारा पैनिक अटैक ट्रिगर होता है? वो संजीदगी से दनैन की जानिब देखता पूछने लगा था। खून किसी के ज़बरदस्ती छूने से या बंद जगहों से? वो नज़रें झुकाए अपनी उंगलियों से खेलती बता रही थी। आज तक उसने डॉक्टर के अलावा किसी को ये बातें नहीं बताई थी। ओके, आप अपना काम करें, मैं अपनी ड्यूटी करता हूँ। वो खड़ा होता बोल रहा था। नहीं, आप बैठ जाएं, सुबह से खड़े हैं, थक गए होंगे। वो तेज़ी से कांपती आवाज़ में बोली थी। रूहान ने अपनी मुस्कुराहट दबाई थी। सारा दिन खड़े रहने की मुझे आदत है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वो संजीदगी से बोलता अपनी जगह पर खड़ा हो गया था। दनैन ने उसके जवाब पर नाक से कड़ी थी। वो बार बार किन अखियों से उसे घूर कर देख रही थी, जो रूहान की नज़रों से पोशीदा ना था। तुम्हारी नज़रें मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं, वो ऊंची आवाज़ में एकदम बोलता दनैन को शर्मिंदा कर गया था। वो तेज़ी से रिमोट फेंकती सुर्ख चेहरा लिए अपने कमरे में भाग गई थी। उसकी फुर्ती देखकर वो मुस्कुरा उठा था। दिन तेज़ी से गुजरने लग गए थे। नूरे की ठोड़ी का ज़ख्म भी काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था। सोनिया को वापस क्लास में देखकर नूरे को शदीद गुस्सा आया था। उसकी वजह से ठोड़ी पर उसके निशान पड़ गया था। काले सिंपल से सूट और रेड दुपट्टे में काले सैंडल पहने वो मामूल से हटकर तैयार हुई थी। आज शाज़िल ने उनके टेस्ट वापस करने थे, जो पिछले हफ्ते लिए थे। नूरे ने कुछ लिखा तो था नहीं, इसलिए ये उम्मीद थी 0 नंबर मिलेंगे। सबसे ज़्यादा मार्क्स सोनिया के हैं और कम नूरे के हैं। नूरे सोनिया का नाम सुनकर एकदम तप उठी थी। उसे उम्मीद नहीं थी वो चालाक लोमड़ी इतनी लायक भी हो सकती है। सबको अपनी जानिब मुड़ मुड़ कर देखने पर उसने गुस्से से आंखें घुमाई थी। तुम ये क्विज 5 बार लिख कर लाओगी नूरे? उसके सामने जोर से क्विज का पेपर रखते हुए संजीदगी से बोला था। नूरे ने मुंह बिगाड़ कर पेपर को देखा था। उसका कोई इरादा नहीं था ये 5 बार लिखने का। पढ़ाई में शुरू से ही निकम्मी थी। तभी उसने एक छोटी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था कि आसानी से बिना पढ़े पास हो जाएगी, मगर उसे क्या पता था शाज़िल जैसे सनकी से उसका सामना होगा। ओके प्रोफेसर, वह लब काटती ज़बरदस्ती मुस्कुरा कर बोली थी। शाज़िल ने उसकी मसनूई मुस्कुराहट पर उसे घूर कर देखा था। बदले में वो आईब्रो उचका कर उसे देखने लगी थी, जैसे पूछ रही हो कोई मसला है। अपना सर झटक कर शाज़िल आगे बढ़ गया था। सोनिया को उसका टेस्ट वापस देते उसने चंद तारीफी अल्फाज बोले थे, जिससे सोनिया तो खुशी से झूम उठी थी, मगर नूरे जल उठी थी। गुस्से से अपने हाथ में मौजूद पेन को जोर से दबाते उसने पीछे मुड़कर चलती आंखों से शाज़िल को देखा था, जो सोनिया को टेस्ट पकड़ा था आगे बढ़ गया था। सोनिया ने तनसे मुस्कुराते नूर को विंक किया था, जिस पर रूप जल भुन उठी थी। अपना टेम्पर लूज होते देखकर वो तेज़ी से अपना बैग लेती, पेपर को मरोड़ कर अपने हाथ में पकड़ती तेज़ी से क्लास से निकल गई थी। अगर वो कुछ देर मज़ीद अंदर रुकती तो शायद सोनिया के बाल नोच लेती। उसका हाथ बेसाख्ता अपनी ठोड़ी पर मौजूद निशान पर गया था, जिससे उसे शदीद नफ़रत हो गई थी। उसे वो शदीद बुरा लगता था। खुद पर काबू करती वो लाइब्रेरी में अपनी असाइनमेंट बनाने चली गई थी। सोनिया से अपना बदला लेने का भी वो अपने ज़हन में पुख्ता इरादा बना चुकी थी। शाज़िल लेक्चर देता क्लास से निकल आया था। नूरे का यूं बेधड़क क्लास से निकल जाना उसे शदीद गुस्सा दिलाता था। वो अपना सर झटकता अपने ऑफिस की जानिब बढ़ गया था। आज यूनिवर्सिटी में मामूल से ज़्यादा हलचल थी, जिसकी वजह से वो बखूबी वाकिफ था।
یونیورسٹی کا چیئرپرسن جو واپس آ رہا تھا۔ جس لمحے کا وہ اتنے دنوں سے انتظار کر رہا تھا وہ بالآخر آ ہی گیا تھا، جس پر اس کی رگوں میں موجود بدلے کی آگ کچھ مزید جوش سے بھڑکنے لگی تھی۔ اس کا آج کا پورا پلان تھا چیئرپرسن کے آتے ہی اس کا کام تمام کرنے کا۔ اسے بس رات کا ہی انتظار تھا۔ چیئرپرسن کے واپس آتے ہی سب کی ان کے ساتھ میٹنگ تھی۔ وہ بھی اس میٹنگ میں شامل تھا۔ چیئرپرسن وقار محمود کو ہنستے دیکھ کر وہ اپنا ضبط آزما رہا تھا۔ بس چند گھنٹے مزید وہ جلد ہی اس شخص کی سانسیں بند کرنے والا تھا۔ سب کے چیئرپرسن سے ملنے پر اسے بھی مجبوراً اس گھٹیا شخص سے ہاتھ ملانا پڑا تھا۔ خود کو بے حد درجہ نرمل رکھتے وہ مسکرا کر ملا تھا، جبکہ آنکھیں ضبط کی شدت سے سرخ پڑ رہی تھیں۔ میٹنگ ختم ہوتے ہی وہ وہاں سے نکلتا اپنے شیڈول کے مطابق کلاس لیتا واپس چلا گیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے وہ اپنے اپارٹمنٹ میں گیا تھا۔ وہاں سے کپڑے بدلتا، بلیک ٹراؤزر اور شرٹ پہن کر بلیک ماسک سے اپنا چہرہ ڈھانپتا، اپنی گنز کو کوٹ اور جیکٹ میں چھپاتے وہ وہاں سے اپنی ایکسٹرا کار لے کر نکلا تھا۔ رات کے سائے ہر جانب چھا گئے تھے۔ اس نے ٹائم دیکھتے اکثری کو کال ملائی تھی۔ اکثری کام شروع کرو۔ اس نے بلوٹوتھ کو اپنے کان میں لگاتے اکثری سے کہا تھا، ساتھ ہی اپنی گاڑی یونیورسٹی کے پچھلی سائڈ پر چھوٹی سی گلی میں کھڑی کرتا وہ اس کی نیچی سی دیوار سے پھلانگ کر اندر آ گیا تھا۔ میں نے سلیپنگ گیس ایکٹیو کرتی ہے، وہ بے ہوش ہے، اکثری نے اسے بتایا تھا۔ کچھ دنوں پہلے شاذل نے ہی ایک چھوٹی سی ڈیوائس چیئرپرسن کے آفس میں لگائی تھی جس سے سلیپنگ گیس نکلتی تھی۔ اس ایڈیٹ نے ہمارا کام آسان کر دیا۔ ڈرنک کرنے کے لیے وہ پہلے ہی اپنے پین کو منع کر چکا تھا، اسے ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ اکثری نے ہنس کر شاذل کو بتایا تھا، جو یونیورسٹی میں موجود اسٹوڈنٹ سے چھپ کر چیئرپرسن کے آفس کی طرف جا رہا تھا۔ اوکے، میں پہنچ گیا ہوں۔ عفان کے قریب تم کیمرے سے ارد گرد کا خیال رکھو اور چوکنا ہو، شاذل دھیرے سے بولتا، ادھر ادھر دیکھتا، ہاتھوں پر گلوز ڈال کر تیزی سے اس کے آفس میں کھولتا داخل ہو چکا تھا۔ آفس کو اندر سے لاک کرتے شاذل تیزی سے قدم اٹھاتا اس کے قریب گیا تھا۔ اس کا نیند میں ڈوبے سکون دار چہرے کو دیکھ کر شاذل کو شدید طیش آیا تھا۔ دوسروں کو بے سکون کر کے وہ کتنے مزے سے سو رہا تھا۔ چٹاخ! ایک زوردار تھپڑ اس کے دائیں گال پر مارتے شاذل نے اسے جگانے کی کوشش کی تھی۔ اس گیس کا اثر بس آدھے گھنٹے ہی رہنا تھا۔ چیئرپرسن وقار محمود نے نیند سے بھری سرخ آنکھیں کھولتے ناسمجھی سے شاذل کو دیکھا تھا، جس نے ایک اور زوردار تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دیا تھا۔ کون ہو تم؟ دھیرے دھیرے ہوش میں آتے وقار نے پوچھا تھا۔ تمہاری موت، انتہائی سخت لہجے میں جواب دیا گیا تھا۔ وقار محمود کے ہوش اڑ گئے تھے۔ اس نے تیزی سے چیخنے کی کوشش کی تھی جب شاذل نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے ایک انجیکشن اپنی جیب سے نکالتے اس کے بازو میں چبھو دیا تھا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ شاذل کے ہاتھ ہٹانے پر وقار محمود بے جان لہجے میں بولا تھا۔ اسے اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اپنا جسم بے جان محسوس کر کے وہ سفید پڑنے لگا تھا۔ بہت بری موت دوں گا تمہیں، شاذل نے اس کے منہ پر ٹیپ لگاتے سخت لہجے میں بولتے اپنی جیکٹ سے سگریٹ نکال کر لائٹر سے جلائی تھی۔ وقار محمود کی آنکھیں پھیل گئی تھیں جب شاذل نے جلتی سگریٹ اس کے گال پر رکھ کر مسلی تھی۔ وہ بری طرح تڑپ اٹھا تھا۔ وہ چیخنا چاہتا تھا لیکن اس کا گلا ٹیپ نے گھونٹا ہوا تھا۔ شاذل نے سگریٹ کو جگہ جگہ اس کے چہرے پر مسلا تھا۔ اس کے چہرے پر نشان دے کر اسے سکون مل گیا تھا۔ ختم ہوئی سگریٹ کو بجھاتے وہ واپس جیب میں ڈالتا دوسری سگریٹ نکال چکا تھا۔ اس سگریٹ سے کچھ یاد آیا؟ 2 سال پہلے کے تمہارے کرتوت؟ شاذل کے بولنے پر وقار محمود کے سامنے ایک معصوم سی لڑکی کا چہرہ آیا تھا جو تکلیف سے سسکتی سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی۔ تمہارے چہرے سے لگ رہا ہے تمہیں یاد آ گیا ہے۔ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ شاذل نے اس کا منہ دبوچتے کہا تھا۔ اس کے چہرے کے اڑے رنگ نے اس پر بہت کچھ آشکار کر دیا تھا۔ میں تمہاری جان بخش دوں گا، مجھے بس یہ جاننا ہے تمہارے ساتھ کون کون تھا؟ شاذل نے سخت لہجے میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا تھا۔ وقار محمود نے تیزی سے سر ہلایا تھا۔ اگر چیخنے کی کوشش کی تو بھیجا اڑا دوں گا، شاذل نے کھینچ کر اس کے چہرے سے ٹیپ ہٹاتے کہا تھا۔ اپنی گن وہ اس کے سر پر تان چکا تھا۔ ایس ایس پی فراز شیخ، ایم این اے شفیق رضوان اور اس کا بھتیجا فیاض، بس باقی ایک اور شخص تھا مگر میں اسے نہیں جانتا، وہ آخر میں آیا تھا، وقار محمود نے تیزی سے بتایا تھا۔ 6 لوگ تھے تم نے مجھے صرف 3 لوگوں کا نام بتایا ہے، شاذل نے گن اس کے ماتھے میں زور سے مارتے کہا تھا۔ مجھے باقیوں کا نہیں پتا، میں جلدی واپس چلا گیا تھا، اس نے جھٹ سے جواب دیا، موت کے سائے سر پر منڈلاتے دیکھ کر اس کا سانس سوکھنے لگا تھا۔
شاذل نے تیزی سے اس کا گریبان پکڑتے تیزی سے اس کے منہ پر مکے مارے تھے۔ اس کا دل کر رہا تھا مقابل کا دل نوچ لے، جس نے کسی معصومیت کو نوچ لیا تھا۔ تم نے کہا تھا تم مجھے چھوڑ دو گے، وہ تکلیف سے بلبلاتا بولا تھا۔ تجھ جیسا وحشی بھیڑیا مجھ جیسے لوگوں کے ہاتھ سے مرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو نے سوچ بھی کیسے لیا میں ایک ریپسٹ کو معاف کر دوں گا جو کسی کا قاتل ہے؟ وہ اپنی گن سے اس کے سر پر دیوانوں کی طرح وار کرتا دھاڑ کر بولا تھا۔ کانوں میں ایک میٹھی سی کھنکتی آواز کئی دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وحشت سے غصے میں آتے اس نے ٹیبل پر زور سے اس کا سر مارا تھا۔ وقار محمود کا جسم بے جان ہونے لگا تھا۔ شاذل بس کام ختم کرو، اب نکلو یہاں سے، کوئی بھی اس طرف آ سکتا ہے۔ اکثری کی آواز سن کر شاذل نے تیزی سے گن پر سلنسر لگاتے اس کے سر پر رکھ کر ایک کے بعد کئی گولیاں اس کے اندر اتارتے اس کو ختم کر دیا تھا۔ سکون کی ایک لہر اسے اپنے اندر اترتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ مس اٹھیں، لائبریری بند کرنے کا وقت ہو گیا ہے۔ کسی کے بلانے پر نورے کی آنکھ کھلی تھی۔ جھٹ سے سیدھا ہوتے اس نے ارد گرد دیکھا تھا۔ اپنے سامنے کھڑے لائبریرین کو دیکھ کر اسے یاد آیا تھا وہ یہاں اسائنمنٹ بناتے ہوئے سو گئی تھی۔ اوہ شٹ، مجھے پتہ نہیں چلا۔ وہ تیزی سے اپنی چیزیں سمیٹ کر بیگ میں ڈال کر اٹھ کر باہر نکل گئی تھی۔ ڈرائیور کو کال کرتی وہ فریش ہونے کے لیے واش روم آ گئی تھی۔ فریش ہو کر نکلنے پر وہ تیزی سے بار کی جانب بڑھ رہی تھی جب سامنے آتے شخص کو دیکھ کر وہ ساخت ہوئی تھی۔ وہ اسے جانتی تھی، وہ شخص ہی شاذل کے بارے میں بات کرتا تھا، اسی نے اس کے چہرے پر تھپڑ بھی مارے تھے۔ وہ تیزی سے گھبراتی دوسری طرف موجود راہداری کی طرف بھاگی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا وہ شخص اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ تیزی سے بھاگتے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا وہ شخص اسی کے پیچھے آ رہا تھا۔ شاذل جو کام نپٹا کر تیزی سے باہر نکلتا راہداری سے گزر رہا تھا، نورے سیدھے اس سے آتی ٹکرائی تھی۔ ہیلپ می، وہ اپنے سامنے کالے لباس میں ملبوس شخص کی شکل دیکھے بغیر بولی تھی۔ شاذل نے نورے کو دیکھتے سامنے دیکھا تھا جہاں کوئی شخص اپنا چہرہ ماسک میں چھپائے کھڑا تھا۔ نورے نے نظر اٹھا کر ماسک کی پیچھے سے نظر آتی گہری نیلی آنکھوں کو دیکھا تھا۔ وہ تو اسے کئی دور سے بھی پہچان سکتی تھی۔ شاذل، وہ دھیمی آواز میں بولی تھی۔ شاذل نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ مقابل کو گن نکالتے دیکھ کر اس نے اپنی حیرت پر قابو پاتے اسے تیزی سے اپنے پیچھے کیا تھا جب مقابل کھڑے شخص کی گن سے نکلتی گولی سیدھے اس کے پیٹ میں لگی تھی۔ شاذل نے تیزی سے اپنی گن نکالتے اس کے ہاتھ پر نشانہ لیا تھا۔ گن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گری تھی۔ وہ شاذل کی طرف دیکھتا تیزی سے اپنا ہاتھ پکڑتا گن اٹھا کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگا تھا جب شاذل نے اس کی ٹانگ میں گولی چلائی تھی۔ اپنے زخم پر زور سے نورے کے بازو کی گرفت محسوس کر کے اس نے سختی سے اپنے لب بھینچ لیے تھے۔ وہ اس کے ساتھ لگی کپ کپا رہی تھی۔ شاذل نے تیزی سے اسے بازو سے پکڑتے اپنے سامنے کیا تھا۔ اس کا بازو تھامتے وہ تیزی سے وہاں سے نکلا تھا۔ اسے اس وقت دوسرے آدمی کو مارنے سے زیادہ یہاں سے نکلنے کی جلدی تھی۔ کسی بھی وقت وقار محمود کے قتل کی نیوز یونیورسٹی میں پھیل سکتی تھی۔ نورے سخت سے اس کے ساتھ کھینچی جا رہی تھی۔ اپنے ہاتھ پر کچھ گلا محسوس کر کے اس کی نظر بھی سخت اپنے بازو پر گئی تھی۔ کسی انہونی کے احساس سے اس کا دل تیزی سے دھڑکا تھا، لیکن اندھیرے کی وجہ سے وہ دیکھنے سے قاصر تھی۔ یونیورسٹی کا پچھلا گیٹ کھلا دیکھ کر اس نے شکر ادا کیا تھا۔ وہ تیزی سے نورے کو نکلتا لیتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ تکلیف سے اس کے ماتھے پر پسینے چمکنے لگا تھا۔ ہیلو اکثری، ایک کام کرو، ایک آدمی کو یونیورسٹی بھیجو، بیک سائڈ پر جہاں اگر خون گرا ہے تو اسے صاف کروا دو فوراً۔ اکثری نے اس کی بات سنتے ان کی ٹیم کے دوسرے بندے کو کال کی تھی جو یونیورسٹی میں ہی موجود تھا۔ شاذل اسے راہداری کا بھی بتا چکا تھا۔ خون؟ باہر سے آتی ہلکی سی روشنی میں وہ اپنا سرخ بازو دیکھ کر چیخی تھی۔ شاذل نے ایک نظر اس پر ڈالتے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ شاذل، وہ جھٹکے سے شاذل کی جانب مڑی تھی جو سختی سے اسٹیئرنگ وہیل کو پکڑے تکلیف سے اپنے لب بھینچے بیٹھا تھا۔ ایک لفظ بھی مت بولنا۔ وہ غصے میں دھاڑا تھا۔ نورے اس کے چیخنے پر ڈرتی گاڑی کے دروازے سے چپک کر بیٹھ گئی تھی۔ اسے شاذل سے شدید خوف محسوس ہو رہا تھا جبکہ اس کی چوٹ کا سوچ کر بے حد پریشانی بھی ہو رہی تھی۔ اپنے جذباتوں کی اسے بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ گاڑی بلڈنگ کی پارکنگ لاٹ میں روکتے وہ تیزی سے باہر نکلا تھا۔ نورے جو گاڑی میں بیٹھی تھی اس کے خاموشی سے جانے پر وہ بھی تیزی سے نکلتی اس کے پیچھے چل پڑی تھی۔ اس کے قدموں کی آہٹ سن کر وہ تیزی سے قدم اٹھاتا لفٹ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ نورے بھی تیزی سے چلتی لفٹ میں انٹر ہو گئی تھی۔ مطلوبہ فلور پر پہنچ کر وہ نورے کا ہاتھ پکڑتا اسے کھینچ کر تیزی سے اپنے اپارٹمنٹ کے پاس لے گیا تھا۔ اپارٹمنٹ میں داخل ہوتے اس نے تیزی سے اپنی جیکٹ اتار کر پھینکی تھی۔ لاؤنج میں موجود صوفے پر بیٹھتے اس نے دروازے کے پاس ساکت کھڑی نورے کی جانب دیکھتے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنا شروع کیے تھے۔ ماسک اتار کر وہ ٹیبل پر پہنچ چکا تھا۔
یہاں بیوقوفوں کی طرح کھڑے رہنے سے اچھا ہے اپنے ہاتھ پاؤں چلاؤ۔ سامنے موجود روم کے واش روم میں فرسٹ ایڈ کٹ پڑی ہے، وہ نکال کر لاؤ، وہ تیز لہجے میں بولا تھا۔ نورے اس کی آواز سنتی تیزی سے کمرے کی جانب بھاگی تھی۔ وہ اپنی شرٹ ہٹاتا اپنے زخم کو دیکھنے لگا تھا جس سے خون تیزی سے نکل رہا تھا۔ نورے کی کٹ لانے کے بعد وہ سیدھا ہوا تھا۔ اس کا برہنہ سینہ دیکھتی وہ گھبرا کر اپنا چہرہ جھکا گئی تھی۔ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، وہ اس کے زخم پر نظر ڈالتی منہ پر بے ساختہ ہاتھ رکھتی کپکپاتی آواز میں بولی تھی۔ شاذل نے اسے نظر انداز کرتے ایک سرتہا خارج کی تھی۔ ادھر آؤ، شاذل نے انگلیوں کے اشارے سے اپنے قریب بلایا تھا۔ نورے فوراً اس کے قریب گئی تھی۔ میری انگلیاں زخم کے اندر نہیں جا رہی، تمہاری انگلیاں باریک ہیں، ان کا استعمال کرو اور گولی کو ٹٹول کر باہر نکالو۔ اس کی بات سنتے نورے کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ اس نے تیزی سے سر نفی میں ہلایا تھا۔ مجھ سے یہ نہیں ہوگا، وہ لب کاٹتی بولی تھی۔ شٹ اپ، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم ہی اب اس کا علاج کرو گی، اس کی کلائی پکڑ کر شاذل نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ وہ پریشانی سے کانپتی آہستہ سے زمین پر جھکی تھی۔ اسے پتہ تھا یہ سب اسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ شاذل نے اسے دیکھتے اس کے ہاتھ پکڑتے باریک گلوز پہنائے تھے۔ جلدی کرو، شاذل کے بولنے پر اس نے تیزی سے اپنی انگلیاں اس کے زخم کے اندر ڈالی تھی۔ زور سے آنکھیں میچ کر وہ محسوس کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ گولی کی طرح کچھ محسوس کر کے اس نے باہر کی جانب کھینچا تھا۔ شاذل تکلیف سے لب بھینچ کر زور سے صوفے کی پشت کو تھام کر ٹیک لگا کر بیٹھا تھا۔ اس کے گولی نکالنے پر وہ تیزی سے سیدھا ہوتا، سپریٹ سے زخم صاف کرتا، سوئی میں دھاگا ڈال کر بنا نورے پر نظر ڈالے اپنے زخم کو بند کرنے لگا تھا۔ نورے گولی ٹیبل پر پھینکتی منہ کھولے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہی تھی، جس کا چہرہ تکلیف سے سرخ پڑا ہوا تھا، مگر ایک بھی آواز اس کے لبوں سے نہیں نکلی تھی۔ اس کی ہمت کی داد دیتی وہ سخت نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ خون کی کمی کی وجہ سے اسے چکر آنے لگے تھے۔ اس نے اپنا سر تھامتے اسٹیچز لگانے کے بعد اکثری کو کال ملائی تھی۔ اس دوران وہ نورے کو مکمل نظر انداز کر چکا تھا۔ مجھے خون کی ضرورت ہے، کسی بھروسے مند ڈاکٹر کو فوراً میرے اپارٹمنٹ پر بھیجو۔ اکثری نے اس کی بات پر بنا کوئی سوال پوچھے تیزی سے اپنے ایک دوست کو کال کی تھی جو لوکل ہاسپٹل میں ڈاکٹر تھا۔ اسے شاذل کے بلڈ گروپ کو بتاتے وہ خود اسے لیتا اپارٹمنٹ آیا تھا۔ اسے شاذل کی فکر ہو رہی تھی۔ یونیورسٹی میں ان کا کام مکمل ہو چکا تھا، جس کے بعد اب اسے شاذل کی فکر تھی۔ تم جا کر اپنے ہاتھ دھو کر خون صاف کر کے آؤ، شاذل نے کال بند کر کے فون ٹیبل پر پھینکتے نورے سے کہا تھا جو ساکت سی بیٹھی تھی۔ آئی ایم سو سوری، میری وجہ سے آپ کو چوٹ لگی، آپ میری وجہ سے تکلیف میں ہیں، وہ شاذل کی جانب جھکتی نم آنکھوں سے بولی تھی۔ کالے نین کٹوروں میں پانی بھرنے لگا تھا۔ اسے معاملے کی سنگینی کا احساس ہو رہا تھا۔ شاذل نے دھیرے سے اپنا ہاتھ اٹھاتے اس کے گال پر بہتا آنسو صاف کیا تھا۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا تھا۔ وعدہ کریں مجھ سے آپ کو کچھ نہیں ہوگا، وہ اس کا ہاتھ تھامتی کانپتی آواز میں بولی تھی۔ وہ اس کی بند ہوتی آنکھیں دیکھ کر سفید پڑنے لگی تھی۔ تمہیں میری بات کا یقین کیوں نہیں آتا؟ پاگل ہو تم؟ وہ آخر میں بڑبڑاتا آنکھیں موند گیا تھا۔ شاذل، وہ گھبراتی رونے لگی تھی۔ اسے کھو دینے کے احساس سے دل بند ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ تیزی سے اٹھ کر اس کا چہرہ تھپتھپاتی وہ اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک اپارٹمنٹ کا دروازہ کھلا تھا۔ اکثری اپنے دوست کے ساتھ تذبذب سے بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا تھا۔ شاذل کے اوپر جھکی کسی لڑکی کو چیختے دیکھ کر اس کے ماتھے پر بال پڑے تھے۔ پیچھے ہٹیں، یہ ڈاکٹر ہے، انہیں دیکھنے دیں، اکثری نے اونچی آواز میں روتی ہوئی نورے سے کہا تھا جو تیزی سے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ اسے میرے ساتھ روم میں لے کر چلو، ڈاکٹر دانیال نے زخم دیکھتے تیزی سے اکثری کو کہا تھا جو اس کی مدد کرتا جلدی سے شاذل کو تھامتا اس کے بیڈ روم کی طرف لے گیا تھا۔ نورے بھی تیزی سے چلتی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑی تھی۔ پلیز انہیں بچا لیں، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ اکثری نے مڑ کر ایک سرسری نظر اس پر ڈالی تھی۔ دانیال تیزی سے بلڈ کی بوتل شاذل سے اٹیچ کرتا اس کے زخم کا معائنہ کرنے لگا تھا۔ مجھے اسٹیچز دوبارہ لگانے پڑیں گے، دانیال نے بتاتے ہوئے تیزی سے اپنا بیگ کھول کر ٹیبل پر رکھا تھا۔ اکثری اس کی مدد کر رہا تھا۔ اس کے اسٹیچز کھولتے دانیال نے اچھے سے زخم صاف کرتے اس کے دوبارہ اسٹیچز لگائے تھے۔ نورے ان دونوں کے جواب نہ دینے پر خاموشی سے شاذل پر نظریں گاڑے آنسو بہانے لگی تھی۔ اپنے فون کی بیل اسے کہیں دور سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ ساکت و جامد کھڑی بس شاذل کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے کچھ میڈیسن چاہیے، اکثری مجھے فوراً وہ لا کر دو، ڈاکٹر دانیال نے تیزی سے ایک کاغذ پر کچھ چیزیں لکھ کر دی تھیں۔ اکثری نے اس کی پرچی کی تصویر اپنے ایک ساتھی کو سینڈ کی تھی۔ شاذل اب کافی حد تک اسٹیبل تھا۔ میں نہیں جانتا آپ کون ہیں، لیکن شاذل کے اٹھنے سے پہلے میں آپ کو یہاں سے نہیں جانے دوں گا۔ اگر اپنے گھر میں کسی کو بتانا چاہتی ہیں تو فوراً بتا دیں، اکثری نے روتی ہوئی نورے کے سامنے کھڑے ہوتے سخت لہجے میں کہا تھا۔ نورے نے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا تھا۔ وہ گھر والوں کو کیا بتائے گی؟
میرے سامنے کال کریں اور ہوشیاری کرنے کی کوشش بھی مت کیجیے گا۔ اپنی گن نکالتے اکثر نورے کو وارن کیا تھا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی ایک نظر شاذل پر ڈالتی تیزی سے اپنے فون کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس نے ڈرائیور سے کال کر کے اسے واپس جانے کا بولتے ہوئے اسے یہ کہا تھا وہ آج رات اپنے دوست کے گھر رک رہی ہے۔ ڈرائیور اسے افرا کا نمبر لیتے اس نے افرا سے بات کی تھی۔ بھابی میں آج رات اپنی فرینڈ کی طرف رک رہی ہوں، آپ پلیز بھائی کو سنبھال لیں۔ اس نے شاہزیب سے اسی وجہ سے بات کرنے سے گریز کیا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ سو سوال کرے گا۔ اچھا کوئی خاص وجہ یا ویسے ہی رک رہی ہو؟ افرا نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ بھابی کل ہماری پریزنٹیشن پہ بس اس کی تیاری کر رہے ہیں، آپ فکر مت کریں۔ اس نے اکثری پر نظر ڈالتے افرا کو تسلی دلوائی تھی۔ افرا اسے گڈ لک وش کرتی فون بند کر گئی تھی۔ اس روم میں چلی جائیں۔ اکثری نے اس کے فون بند کرنے کے بعد اسے شاذل کے ساتھ والے روم میں جانے کا کہا تھا۔ نہیں میں شاذل کے پاس رکوں گی، وہ نفی میں سر ہلاتی بولی تھی۔ اکثری نے سر تانکوں سے اسے دیکھا تھا۔ اپارٹمنٹ کی بیل ہونے سے اسے پتہ چل گیا تھا اس کا ساتھی میڈیسن اور باقی چیزیں لے کے آیا ہے۔ وہ ایک نظر نورے پر ڈالتا تیزی سے دروازے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اپنے ساتھی سے ساری چیزیں لیتا، واپس بھجواتا، دروازے کو اندر سے پاس ورڈ لاک لگا جگا تھا تاکہ نورے بھاگ نہ سکے۔ وہ نورے پر بنا نظر ڈالے تیزی سے روم میں چلا گیا تھا۔ وہ اکثری کے پیچھے شاذل کے روم میں جانے لگی تھی لیکن اکثری اس کے منہ پر دروازہ بند کر چکا تھا۔ اسے نورے پر بالکل بھی بھروسہ نہیں تھا۔ نورے پریشان سی دروازے کے ساتھ موجود دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی نظروں کے سامنے بار بار شاذل کا چہرہ آ رہا تھا۔ اپنی سوچوں میں گم، نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ صبح 5 بجے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ دانیال کی وجہ سے وہ کافی حد تک بہتر محسوس کر رہا تھا۔ دانیال نے اسے آرام کرنے کا کہا تھا مگر وہ نہیں مانا تھا۔ اس نے اکثری کو اشارہ کرتے دانیال سے پین کلر میڈیسن کا پوچھ کر وہ کھا لی تھی۔ وہ جانتا تھا چیئرپرسن کا قتل ہوا ہے، اگر وہ نہ گیا تو سب کا شک اس پر جائے گا، تبھی اسے مجبوراً آج جانا پڑنا تھا۔ وہ اچانک جاب نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ دانیال کو واپس بھجوا چکا تھا، اکثری سے بھی سارا معاملہ ڈسکس کر چکا تھا۔ اکثری اسے نورے کا بھی بتا چکا تھا، وہ اسے واپس بھجوا چکا تھا۔ تیزی سے فریش ہوتا وہ بلیک شلوار قمیض پہنتا تیار ہو چکا تھا۔ روم سے باہر نکلتے اس کی نظر نورے پر پڑی تھی جو دیوار سے ٹیک لگائے سو رہی تھی۔ وہ کتنی معصوم لگ رہی تھی۔ اس کے گال پر سوکھے آنسوؤں کے نشان دیکھ کر اس کا ہاتھ بے ساختہ نورے کے گال کی طرف گیا تھا۔ اس کے ٹھنڈے ہاتھ کے لمس کو محسوس کرتے نورے نے بندی بندی سی آنکھیں کھولی تھی۔ شاذل کو اپنے اوپر جھکے دیکھ کر اس کی آنکھیں پٹ سے کھل گئی تھیں۔ شاذل نے اس کے اٹھنے پر اپنا ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹا لیا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے اوپر سے نیچے تک شاذل کو بغور دیکھتے پریشانی سے پوچھا۔ جاؤ جا کر فریش ہو جاؤ، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ کر آؤں۔ شاذل کے جواب نہ دینے پر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ آپ پہلے میرے سوال کا جواب دیں، آپ ٹھیک ہیں؟ وہ ضدی لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ تمہیں کس اینگل سے میں ٹھیک نہیں لگ رہا؟ فضول سوال بولنے سے بہتر ہے میری بات چپ چاپ مان لیا کرو۔ وہ سخت نگاہوں سے نورے کو گھورتے ہوئے بول رہا تھا۔ نورے لب بھینچ کر ایک نظر اس پر ڈالتی تیزی سے فریش ہونے چلی گئی تھی۔ نورے کے فریش ہونے کے بعد وہ اسے لیتا روانہ ہوا تھا۔ گاڑی میں گہری خاموشی تھی۔ نورے نظر جھکائے اپنی سوچوں میں گم تھی۔ شاذل کی سپورٹ آواز نے گاڑی میں موجود گہری خاموشی کو توڑا تھا۔ تم نے کل مجھے یونیورسٹی میں نہیں دیکھا تھا، اس بارے میں اگر تم نے کسی کو بھی بتایا تو تمہارے گھر والوں کے ساتھ جو میں کروں گا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ نورے نے آنکھیں پھیلا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیوں؟ نورے نے دھیمی آواز میں پوچھا تھا۔ اس نے گاڑی ایک جھٹکے سے روکتے نورے کو بازو سے کھینچتے اپنے قریب کیا تھا۔ جو بات میں ایک بار بول دوں اسے فوراً دماغ میں بٹھا لیا کرو۔ یہ فضول سوال پوچھ کر میرا دماغ مت گھمایا کرو۔ شاذل کی غصے سے بھری آواز سن کر اور اس کی سخت گرفت اپنے بازو پر محسوس کرتے اس کے منہ سے بے ساختہ سسکی نکلی تھی۔ میں سب کو بتاؤں گی، آپ جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ وہ اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کرتی تیز لہجے میں بولی تھی۔ مقابل کی دھمکیوں نے اسے تیش دلا دیا تھا۔ وہ بھی نورے میرشاہ تھی، کہاں پیچھے ہٹنے والی تھی۔ شاذل اس کی بات پر مسکرایا تھا۔ اچانک اس کا بازو چھوڑتے اس نے نورے کا چہرہ دبوچتے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ میرے ضبط کو مت آزماؤ، تمہارے ساتھ کچھ غلط ہو جائے گا۔ وہ اس کے چہرے کو دبا کر چھوڑتا سرد آواز میں بولا تھا۔ آؤٹ۔ وہ اس کے گھر پر نظر ڈالتا ہوا آیا تھا۔ نورے ایک نظر اس پر ڈالتی خوف کی بھری ایک نظر اس پر ڈالتی باہر نکل گئی تھی۔ اگر وہ زخمی نہ ہوتا تو شاید وہ کچھ الٹا سیدھا ضرور کرتی۔ مجھے بالکل پسند نہیں آیا نورے تمہارا کسی کے گھر رکنا، آئندہ کے بعد ایسا کبھی مت کرنا۔ وہ اپنے کمرے میں جا رہی تھی جب شاہزیب نے اسے روکا تھا۔ اس کی بات سنتے اس نے بے ساختہ لب کاٹے تھے۔ میں آئندہ خیال رکھوں گی، وہ سر ہلا کر بولتی اپنے روم میں چلی گئی تھی۔ اس وقت وہ بس اپنا مائنڈ کول کرنا چاہتی تھی۔ رات کے واقعہ یاد کر کے اس کا یونیورسٹی جانے کا بھی دل نہیں کر رہا تھا۔
تبھی اس نے یونیورسٹی جانے کا ارادہ ترک کرتے آرام کرنے کا سوچا تھا۔ نورے، تمہاری آج پریزنٹیشن ہے، تم نے یونی نہیں جانا؟ اس کا یونیورسٹی کا ٹائم ہوتے دیکھ کر افرا نے اس کے کمرے میں آئی تھی۔ نہیں بھابھی، وہ سر نے آج کینسل کر دی، اب کل ہے۔ وہ ایک پل کو گھبراتی فوراً خود کو سنبھالتی ہوئی بولی تھی۔ اوکے، تم تھکی ہوئی لگ رہی ہو، ریسٹ کرو۔ نورے پر ایک نظر ڈالتی وہ چلی گئی تھی۔ اپنی جان بچ جانے پر اس نے شکریہ ادا کیا تھا۔ شاذل کے یونیورسٹی جانے پر اسے چیئرپرسن کی ڈیتھ کی خبر ملی تھی، جس پر اس نے اندر سے مسکراتے باہر سے حیرانی و پریشانی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس حادثے کے بعد سب ٹیچرز کے بیان لیے جا رہے تھے جو رات کو یونیورسٹی میں موجود تھے۔ وہ سکون میں تھا چونکہ وہ گارڈز کے مطابق 4 بجے ہی گھر جا چکا تھا۔ اس نے ڈین کے کہنے پر کلاسز لی تھی۔ یونیورسٹی میں ہر جگہ چیئرپرسن کے قتل کی خبر پھیل چکی تھی۔ شاذل مسرور سا سارے لیکچرز لیتا گھر واپس آ گیا تھا۔ نورے کی غیر موجودگی پر اس نے زیادہ دھیان نہیں دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کل کے واقعات نے اس کو اچھا خاصا تھکا دیا تھا۔ اپنے اپارٹمنٹ میں واپس آ کر اس نے ڈاکٹر دانیال کو کال کر کے اپنی بینڈیج چینج کرنے کے لیے بلایا تھا۔ پین کلرز وہ واپس آتے ہی لے گیا تھا۔ بینڈیج چینج کرنے کے بعد اس نے اکثری سے بات کی تھی۔ مجھے وہ شخص ہر حال میں چاہیے، اس سے میں اپنے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لوں گا۔ وہ اکثری سے بولا تھا، جبکہ اصل وجہ تو نورے تھی۔ وہ اسے کسی خطرے میں نہیں دیکھ سکتا تھا جب اس خطرے کی وجہ بھی وہ خود ہو۔ اوکے باس، ویسے اس شخص کی شکل کیمرے میں واضح ہو چکی ہے۔ میں رات کو باقی سارے کیمرے بھی یونیورسٹی سے ہٹوا چکا ہوں۔ اب میں اس آدمی کے بارے میں ہی سرچ کر رہا ہوں۔ بے فکر رہو، 2 دن میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا۔ تم یہ بتاؤ، تمہاری پیاری اسٹوڈنٹ کیسی ہے؟ اکثری کے نورے کے بارے میں پوچھنے پر اس کی سوچوں کا رخ اس کی جانب مڑ گیا تھا۔ شٹ اپ، فضول بکواس مت کیا کرو، اس نے ڈانٹ کر اکثری کو چپ کروایا تھا۔ جب اچانک اپارٹمنٹ میں ہوتی بیل کو سنتا وہ اکثری کی کال کاٹتا دروازے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ دروازہ کھولتے اس کا سامنا حیدر سلطان سے ہوا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ شاذل نے ماتھے پر بل ڈالے پوچھا تھا۔ اندر آنے دو گے یا یہاں ہی شروع ہو جاؤ؟ حیدر نے سر خارج کرتے پوچھا۔ شاذل نے اسے سائڈ پر ہٹ کر اندر آنے کی جگہ دی تھی۔ تم نے وقار کا قتل کیا ہے نا؟ حیدر نے اس کی جانب مڑتے پوچھا تھا۔ شاذل نے بے تاثر انداز میں اس کی جانب دیکھا تھا۔ تم کیا بول رہے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وہ بور انداز میں بولتا کاؤچ پر بیٹھ گیا تھا۔ تم مجھے بے وقوف نہیں بنا سکتے شاذل، حیدر نے چڑھ کر سنجیدگی سے کہا تھا۔ اس کا لاپرواہ انداز اسے غصہ دلا رہا تھا۔ اچھا، شاذل نے LLD چلاتے کہا تھا۔ حیدر گہرا سانس بھرتا اس کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ کیا تمہیں اسے مار کر سکون مل گیا شاذل؟ حیدر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں، بہت زیادہ۔ یہی سننا چاہتے تھے نا؟ میں نے ہی مارا ہے اسے، ہر اس شخص کو ختم کر دوں گا جو اس کام میں شامل تھا۔ وہ حیدر کی جانب مڑتا سخت لہجے میں گھرایا تھا۔ اوکے، پھر مجھے بھی مدد کرنے دو، میں بھی تمہارا ساتھ دینا چاہتا ہوں، تمہارے کام آنا چاہتا ہوں، حیدر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا تھا۔ شاذل نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیتے سوچا تھا۔ اوکے، مگر تم ویسا ہی کرو گے جیسا میں کہوں گا، اس نے حیدر کو وارن کیا تھا، جس پر وہ سر ہلا گیا تھا۔ میں ابھی جاب نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے جاب کرنے کے ساتھ مجھے نیکسٹ ٹارگٹ پر کام کرنا پڑے گا، اس میں تمہاری ہیلپ چاہیے ہوگی۔ وہ پرسوچ نگاہوں سے ٹی وی پر چلتے پروگرام کو دیکھتا بولا تھا۔ تم جو کہو گے میں کروں گا شاذل، حیدر کے مضبوط لہجے میں بولنے پر اس نے ہنکار بھرا تھا۔ روحانی ٹائم دیکھتا اپنے روم میں ریسٹ کرنے جا رہا تھا جب اس کا دل ایک آخری نظر دانین پر ڈالنے کا کیا تھا۔ وہ اپنے الجھے بالوں میں ہاتھ پھیرتا سیڑھیاں چڑھتے اس کے کمرے میں گیا تھا۔ دھیرے سے دروازہ کھولتے اس نے اندر جھانکا تھا۔ کمرے میں لائٹ بلب جل رہا تھا۔ وہ بنا آواز پیدا کیے اندر داخل ہوتا، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا دانین کے پاس گیا تھا، جو آنکھیں بند کیے کمفرٹر کو زور سے تھامے ہوئے تھی۔ اس کے معصوم چہرے پر نظر ڈالتے اسے چھونے کی خواہش شدت سے اس کے دل میں اٹھی تھی۔ اس کا ہاتھ بے ساختہ اس کے چہرے کی جانب بڑھا تھا۔ ایک دم اپنا سر جھٹکتے اس نے خود کو روکا تھا۔ خود پر قابو پاتا وہ واپس پلٹنے لگا تھا جب دانین کی سسکی سن کر وہ ایک دم ساخت ہو گیا تھا۔ جھٹکے سے پیچھے مڑتے اس نے دانین کو دیکھا تھا جو آنکھیں بند کیے کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ نہیں، چھوڑ دو مجھے۔ وہ بیڈ پر حرکت کرتی نائٹ میئر دیکھ رہی تھی۔ روحان نے تیزی سے آگے بڑھتے اس کو کندھے سے تھام کر زور سے ہلایا تھا۔ دانین، ہوش میں آؤ، تم خواب دیکھ رہی ہو۔ اس کے وجود کو جھنجھوڑتا وہ اونچی آواز میں بول رہا تھا۔ دانین! اس کے پکارنے پر دانین نے جھٹکے سے آنکھیں کھول کر گہرے سانس لینا شروع کیے تھے۔ روحان کو دیکھتے اس نے بے ساختہ روحان کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ وہ روحان، مجھے بچا لیں۔ اس کی شرٹ مٹھی میں جکڑتی بری طرح سے سک رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسو روحان کو سخت کر گئے تھے۔ پلیز انہیں کہیں میرے پیچھے چھوڑ دیں۔
وہ روحان کو جھنجھوڑتے ہوئے التجا کر رہی تھی۔ روحان نے بے ساختہ اس کے گرد حصار باندھتے اسے خود میں بھینچ لیا تھا۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی چھو بھی نہیں سکتا، یہ روحان مصطفیٰ کا وعدہ ہے دنان خان سے۔ اس کی کمر سہلاتے ہوئے اسے تسلی دے رہا تھا۔ دنان اس کے سینے میں منہ چھپائے بری طرح سسک رہی تھی۔ اس کی بات سنتی اس کی آنکھوں سے بے شمار آنسو نکلے تھے۔ پرومس، اس نے روحان کے سینے سے اپنا چہرہ ہٹاتے اس کے سامنے اپنی چھوٹی سی ہتھیلی پھیلائی تھی۔ پرومس، آج کے بعد تمہاری حفاظت کی ذمہ داری میری ہے۔ میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہارے قریب بھی نہیں آ پائے گا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتا، دوسرے ہاتھ سے اس کی نم آنکھیں صاف کرتا، اس کی کانچ سی آنکھوں میں جھانک کر بولتا اسے آس دلا گیا تھا۔ نم آنکھوں سے مسکراتے دنان نے سر ہلایا تھا۔ اسے یقین تھا روحان اسے کچھ نہیں ہونے دے گا۔ اب تم سو جاؤ، میں یہی ہوں۔ وہ دنان کو سونے کا بولتا بیڈ سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس پڑے ٹیبل کی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تھا۔ دنان اس کی جانب دیکھتی خاموشی سے لیٹ گئی تھی۔ اس کی موجودگی سے ہی وہ خود کو بے حد محفوظ کر رہی تھی۔ آنکھیں بند کرتے وہ جلدی ہی سو گئی تھی۔ روحان اس کی جانب دیکھتا کرسی سے ٹیک لگائے ہی سو گیا تھا۔ یونیورسٹی میں داخل ہوتے ہی پولیس کی گاڑیاں اور سنگین ماحول دیکھ کر نورے کے ماتھے پر بال پڑے تھے۔ سفید چوڑی دار پاجامہ اور پنک لانگ فراک میں کندھے پر دوپٹہ ڈالے وہ ارد گرد نظر ڈالتے جا رہی تھی۔ اس کا ارادہ پہلا لیکچر سٹارٹ ہونے سے پہلے شاہزاد سے مل کر اس کے زخم کے بارے میں پوچھنے کا تھا۔ ایکسکیوز می، یہاں پولیس کیا کر رہی ہے؟ کچھ ہوا ہے؟ اس نے ایک لڑکی کو روکتے پوچھا تھا۔ ایک دن پہلے چیئرپرسن کو کسی نے قتل کر دیا، اس کی وجہ سے یونیورسٹی میں سب سے پوچھا جا رہا ہے۔ لڑکی جواب دیتی گزر گئی تھی۔ نوری نے اپنے چہرے پر آتے بالوں کو پیچھے ہٹایا تھا۔ اس کے ذہن میں شاہزاد کا مشکوک رویہ اور اس کی باتیں آئی تھیں۔ چلتے چلتے وہ ایک دم رک گئی تھی۔ حیرت کی زیادتی سے اس کی آنکھوں کی پتلیاں پھیل گئی تھیں۔ اسے چند منٹ لگے تھے سمجھنے میں۔ وہ لب کاٹتی اس کے آفس کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اف، شاید اس آدمی نے مارا ہو، ضروری تو نہیں شاہزاد اسے مارے۔ اس کے ذہن میں بے نام شخص آیا تھا جس نے اس پر حملہ کیا تھا۔ وہ اپنا شک دور کرنا چاہتی تھی، تبھی نوک کرتی اس کے آفس میں داخل ہوئی تھی۔ گرے کلر کے شلوار قمیض میں بازو کے کف موڑے وہ کرسی پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلا رہا تھا۔ جب نورے کو دیکھتے اس کے ہاتھوں کی حرکت تھمی۔ نظریں اٹھا کر اس نے نورے کی جانب دیکھا تھا جو عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ نے چیئرپرسن کو قتل کیا ہے؟ اس نے شاہزاد کو اپنی جانب دیکھتے ہی پوچھ ڈالا تھا۔ شاہزاد جبڑے بھینچتا ایک دم کھڑا ہوا تھا۔ شاہزاد کے چہرے کے تاثرات اس کا شک سچا ثابت کر گئے تھے۔ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ خوف سے ہلکے ہلکے اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ آپ قاتل ہیں؟ وہ پیچھے ہٹتی شاہزاد کی طرف دیکھ کر اس پر اونچی آواز میں چیخی تھی۔ شٹ اپ! ایک ہی جست میں اس کے پاس پہنچتا منہ پر سختی سے ہاتھ جما گیا تھا۔ پولیس ابھی بھی یونیورسٹی میں لوگوں سے بیان لے رہی تھی۔ اگر اس کی آواز باہر چلی جاتی تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ نورے نے اپنے منہ پر گرفت محسوس کرتے اس کے ہاتھ پر اپنے تیز ناخن چبوئے تھے۔ شاہزاد نے لب بھینچتے غصے سے غضبناک نظروں سے مقابل کو گھورا تھا۔ اس کے ہاتھ سے خون کی ایک باریک سی لکیر نکلی تھی۔ اس نے جھٹکے سے نورے کو دھکا دے کر چھوڑا تھا۔ وہ لڑکھڑاتی دیوار سے جا لگی تھی۔ جاؤ، جا کر بتا دو سب کو، میں بھی دیکھتا ہوں تم کیا کر سکتی ہو۔ چبھتا لہجہ، سلگتا انداز، وہ طیش میں سرخ پڑ گیا تھا۔ دل کر رہا تھا مقابل کا گلا گھونٹ دے۔ آپ بے حس ہیں، میں سب کو بتا دوں گی۔ وہ اپنی نم آنکھوں کو مسلتی پلٹنے لگی تھی جب شاہزاد نے ایک جھٹکے سے اس کا گلا دبوچتے اس کے کان کے پیچھے موجود نس کو دباتے اسے تیزی سے بے ہوش کر دیا تھا۔ نورے کے نازک وجود کو اپنی باہوں میں جھولتے دیکھ کر اس نے اپنا ماتھا مسلا تھا۔ اس کا لیکچر فری تھا، تبھی اسے تیزی سے باہوں میں اٹھاتے وہ گراؤنڈ کے پچھلے حصے سے ہوتا پارکنگ لاٹ تک سب کی نظروں سے چھپتا پہنچا تھا۔ اسے گاڑی کی بیک سیٹ پر لٹاتے وہ اسے اپنے اپارٹمنٹ میں لے گیا تھا۔ نورے کو اٹھانے کی وجہ سے اس کے زخم سے خون رسنے لگا تھا۔ اسے مجبوراً یونیورسٹی سے آف لینا پڑا تھا۔ نورے کو بیڈ روم میں لٹاتا روم کو لاک کر گیا تھا۔ اس نے حیدر کو کال کی تھی۔ اس نئی مصیبت سے جان کیسے چھڑائی جائے اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اپنی بینڈیج چینج کرتا وہ گہرا سانس بھرتا لاؤنج میں موجود صوفے پر ڈھہ گیا تھا۔ نورے کے بارے میں سوچتے اس نے اپنا ماتھا مسلا تھا۔ وہ لڑکی مسلسل اس کے کاموں کو خراب کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ ڈیم اٹ! اس نے غصے میں شیشے کے ٹیبل سے واس اٹھا کر سامنے دیوار پر دے مارا تھا۔ وہ یہ کام جتنا صفائی سے کرنا چاہ رہا تھا وہ اتنا ہی لوگوں کی نظروں میں آ رہا تھا۔ تم پاگل ہو شاہزاد! اسے کیوں اٹھا لائے یہاں صاف انکار کر دیتے تھے۔ حیدر نے شاہزاد کی ساری بات سنتے افسوس سے سر جھٹکا تھا۔ مجھے کچھ نہیں سمجھ آ رہا تھا۔ میں اسے بے ہوش نہ کرتا تو وہ پاگل لڑکی جا کر سب کو بتا دیتی۔ وہ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑتا غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ اب کیا کرو گے تم؟ اسے یہاں ہمیشہ قید نہیں رکھ سکتے اور اسے آزاد چھوڑنا تمہارے لیے اچھا نہیں ہے۔ حیدر نے کھڑے ہوتے شاہزاد سے کہا تھا جو سخت جھنجھلایا ہوا تھا۔
میں اسے نکاح کر لوں گا، وہ اپنے شوہر کو کبھی جیل نہیں بھجوائے گی، شاذل نے پورا عزم انداز میں کہا تھا۔ حیدر نے جھٹکے سے اس کی طرف مڑتے اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم اس کے ساتھ زبردستی نکاح کرو گے؟ حیدر حیرت کی زیادتی سے پوچھ رہا تھا، اسے شاذل کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہاں، پاگل کرتی ہے اس لڑکی نے مجھے، جہاں جاتا ہوں یہ مصیبت سر پر سوار ہو کر پہنچ جاتی ہے، الجھن ہونے لگی ہے مجھے، دل کرتا ہے اس کا گلا دبا دوں۔ وہ ایک دم کھڑا ہوتا چیخا تھا۔ حیدر اس کا غصہ دیکھتا پریشان ہو گیا تھا۔ وہ بھی شاذل کو کوئی جواب دیتا، اس سے پہلے ہی کمرے سے نورے کی آوازیں آنے لگی تھی۔ شاذل نکالے مجھے یہاں سے، وہ دروازے پر ہاتھ مارتی بری طرح تل ملا رہی تھی۔ شاذل نے ضبط سے آنکھیں بند کی تھی جب اس کی اگلی بات نے اس کا میٹر شارٹ کر دیا تھا۔ میں سب کو بتا دوں گی آپ قاتل ہیں، وہ غصے میں بنا سوچے سمجھے بولی تھی۔ وہ لمبے لمبے ڈاک بھرتا اس کے کمرے کی طرف جانے لگا تھا جہاں وہ بند تھی۔ شاذل کام ڈاؤن، تم غصے میں کچھ غلط کر دو گے۔ حیدر نے اسے روکنے کے لیے اس کے کندھے سے تھاما تھا۔ مجھ سے دور رہو، وہ جھٹکے سے حیدر سے اپنا بازو چھڑواتا کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دروازہ کھولتے اس کی نظر بنا دوپٹے کے کھڑی نورے پہ پڑی تھی۔ بنا کچھ سوچے سمجھے اس نے نورے کو گلے سے پکڑ کر دیوار سے لگاتے اس کے گلے پر پریشر ڈالا تھا۔ نورے اس افتداد پر بکھلا گئی تھی، خوف کی ایک سرد لہر اس کے اندر سرایت کر گئی تھی۔ میں نے کہا تھا میرے ضبط کو مت آزماؤ، لیکن تمہارے سے خالی دماغ میں کوئی بات گھستی ہی نہیں۔ بہت شوق ہے نا تمہیں میرے معاملے میں ٹانگ اڑانے کی، اس کی کیا سزا ہوگی یہ تمہیں آج بتا دوں گا۔ اس کے گلے پر دباؤ ڈالتا وہ بری طرح بے قابو ہوا تھا۔ نورے کو اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے بساختہ شاذل کے بازو کو پکڑا تھا۔ وہ بولتے ہوئے اکھڑے سانس لینے لگی تھی۔ حیدر نے نورے کا سرد چہرہ اور پوری سانس دیکھ کر تیزی سے شاذل کو پکڑ کر جھٹکے سے نورے سے دور کھینچا تھا۔ نورے اپنے گلے پر ہاتھ رکھتے دیوار سے ٹیک لگاتے زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ گہری سانس لیتی وہ اپنا سانس بحال کرنے لگی تھی۔ اپنے گلے میں اٹھتا درد محسوس کر کے اس کی پلکیں بھیگ گئی تھی۔ اسے امید نہیں تھی شاذل ایسا بھی کر سکتا تھا۔ شاذل تم اسے جان سے مار دو گے، خود کو ٹھنڈا کرو۔ حیدر نے اسے بری طرح جھنجھوڑا تھا۔ شاذل نے حیدر کی بات سنتے اپنے بالوں کو جکڑتے گہرا سانس لیا تھا۔ اس کی نظر بساختہ دیوار سے لگی کانپتی ہوئی نورے پر گئی تھی۔ اس کا بے نیاز حلیہ دیکھتے شاذل نے حیدر کی طرف نظر ڈال دی جو نورے کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے ایک دم نئے سرے سے اسے غصہ آیا تھا جسے وہ چاہ کر بھی سمجھ نہیں پایا تھا۔ گیٹ لاسٹ حیدر، وہ اپنی مٹھیاں بھینچتا بولا تھا۔ حیدر نے اپنا سر نفی میں ہلایا تھا۔ پرومس می یو ول ناٹ ڈو اینی تھنگ، حیدر نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ شاذل نے دھیرے سے سر ہلایا تھا۔ حیدر ان دونوں پر ایک نظر ڈالتا خاموشی سے نکل گیا تھا۔ شاذل نے آگے بڑھتے زمین پر گرا سفید دوپٹہ اٹھایا تھا۔ دور رہے مجھ سے، وہ نم پلکیں اٹھا کر شاذل کو اپنی جانب آتا دیکھ کر چیخی تھی۔ شاذل اس کے قریب آتا دو زانوں بیٹھ گیا تھا۔ آپ بہت بے حس ہیں، وہ چیخی تھی۔ شاذل کی نظر بساختہ اس کے شفاف گردن پر موجود اپنی انگلیوں کے نشان پر گئی تھی۔ اس نے بساختہ ہاتھ نورے کی طرف بڑھایا تھا جس پر وہ بری طرح دبکی تھی۔ اسے لگا تھا شاذل دوبارہ اس کا گلا دبانے لگا ہے۔ شاذل نے اپنے ہاتھ میں موجود دوپٹہ خاموشی سے اس کے سر پر اڑا دیا تھا۔ نورے نے دوپٹہ محسوس کرتے حیرت سے شاذل کو دیکھا تھا۔ تم نے صحیح کہا، میں بہت بے حس ہوں، اس دنیا نے مجھے ایسا بنا دیا ہے، اور جس کے لیے تم مجھ سے لڑ رہی ہو وہ سفید چادر میں چھپا ایسا کالا بھیڑیا تھا جو نہ جانے کتنی زندگیوں کو برباد کر چکا تھا۔ اگر مجھے موقع ملے گا میں اسے پہلے سے بھی کئی زیادہ تکلیف دہ موت دوں گا۔ وہ نورے کی آنکھوں میں دیکھتا دھیرے سے اپنا ہاتھ اس کی گردن کی جانب لے گیا تھا۔ اس کی انگلیوں کا لمس اپنے گلے پر محسوس کرتے ہوئے اس کا ہاتھ بری طرح جھٹک گئی تھی۔ مجھے چھوئے مت، وہ غصے سے بولی تھی۔ اسے شاذل کی کوئی بات نہیں سننی تھی۔ شاذل لب بھینچتے اپنی مٹھی کو زور سے بند کر لیا تھا۔ اچھا جاؤ منہ دھو کر آؤ، تمہیں تمہارے گھر چھوڑاؤں، لیکن ایک بات یاد رکھنا نورے، تم نے اگر میرے بارے میں کسی کو بھی بتایا تو اس کی قیمت تمہاری فیملی ادا کرے گی۔ میں اپنے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو ختم کر دوں گا۔ شاذل کی بات سنتے وہ خاموشی سے اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ سارے راستے نورے نے اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ شاذل نے گاڑی اس کے گھر کے باہر روکی تھی۔ نورے چند منٹ بیٹھی رہی تھی۔ اسے لگا وہ کچھ بولے گا، اسے معافی مانگے گا، مگر وہ تو پتھر کا بت بنے ساکھ بیٹھا تھا، نہ اس کی جانب دیکھ رہا تھا نہ کچھ بول رہا تھا۔ اگر تم یہ سوچ رہی ہو میں معافی مانگوں گا تو یہ تمہاری بہت بڑی غلط فہمی ہے، اس کی جانب دیکھتے بنا شاذل سرد آواز میں بولا تھا۔ نورے لب بھینچ کر زور سے دروازہ بند کرتے باہر نکلی تھی جب سامنے کھڑے شاہ زیب کو دیکھ کر وہ ٹھٹک کر
शाहज़ैब सख्त नज़रों से कभी नूरे और कभी शाज़िल की जानिब देख रहा था। नूरे ने कुछ बोलने के लिए लब वाह किए थे जब शाहज़ैब की सर्द आवाज़ ने उसे खामोश करवा दिया था। अंदर जाओ। उसके लहजे की सख्ती पर वो तेज़ी से बिना मुड़े अंदर भाग गई थी। व्हाट अ सरप्राइज़! शाहज़ैब गाड़ी से बाहर निकलते शाज़िल तंज़े अंदाज में बोला था। शाहज़ैब की नज़र शाज़िल पर पड़ते ही गुस्से से उसकी रगें फूल गई थी। शट अप! शाहज़ैब धड़ा था। गुस्से से मुट्ठियाँ भींचता वो शाज़िल की जानिब बढ़ा था। उसने शाज़िल का गिरबान पकड़ना चाहा था जब शाज़िल ने दरमियान में ही उसका हाथ थाम लिया था। अपनी हद में रहो, शाज़िल दांत पीसता सरता लहजे में बोला था। मेरी बहन से दूर रहो। शाज़ैब अपना हाथ छुड़वाता गुस्से में घुराया था। मुझे रोक सकते हो तो रोक लो, शाज़िल ने तपा देने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा था। शाज़ैब उसके मुंह पर शिद्दत से मुक्का मारना चाहता था। इससे दूर रहो शाज़िल। शाज़ैब की बात पर वो तंज़े मुस्कुराता गाड़ी की जानिब बढ़ गया था। शाज़ैब अपनी मुट्ठियाँ भींचता गुस्से से सुर्ख आंखें लिए अंदर बढ़ गया था। वो नूरे से बात करना चाहता था मगर दिल जानता था गुस्से में वो कुछ गलत कर जाएगा। तभी उसने पहले अपना गुस्सा ठंडा करने का सोचा था। अक्सरी, मुझे नूरे मीर शाह के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसने फ्लैट में वापस आते ही अक्सरी को कॉल की थी। ओके बॉस, लेकिन ये क्या चक्कर है? तुम और लड़कियों के बारे में इन्फॉर्मेशन ले रहे हो? वो हंसकर बोलता शाज़िल को तब चढ़ा गया था। शट अप, जो कहा है वैसा करो। शाज़िल के सख्ती से बोलने पर अक्सरी ने अपनी हंसी दबाई थी। तुम्हें आज घर जाना चाहिए, अंकल आंटी परेशान हो रहे होंगे। अक्सरी ने एकदम संजीदा होते कहा था। बस फ्रेश होकर वहाँ ही जा रहा हूँ, तुम्हें जो काम कहा है वो काम करो। शाज़िल उसे जवाब देता फ्रेश होने चला गया था। चाय बनाकर पीता वो वहाँ से घर के लिए निकल गया था। मिल गया आज साहिबजादे को घर आने का वक्त। मोहब खान ने उसे आते ही तंज किया था। शाज़िल ने आंखें घुमाई थी। मैं तो बहुत मसरूफ़ था, लेकिन सोचा आपको अपना दीदार करवा दूँ। आप मेरा चेहरा देखने के लिए तरस रहे होंगे। वो लब दबाता तंज़े अंदाज में बोला था। मोहब खान के होंठ हल्के से ऊपर उठे थे। मोहब, शाज़िल को कुछ मत बोले, मेरा बच्चा भी घर आया है, उसे सुकून से बैठने दे। गुल खान ने मोहब खान को चुप करवा दिया था, जिस पर शाज़िल ने सुकून का सांस भरा था। शाज़िल, मेरे बच्चे क्या हुआ है? तुम्हारा चेहरा इतना जर्द क्यों है? तबीयत तो ठीक है? गुल खान तेज़ी से उठती शाज़िल के पास गई थी। उसने धीरे से शाज़िल के गाल पर हाथ रखा था। जब उसका तपता हुआ गाल महसूस करके उसकी आंखें फैल गई थी। तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार है शाज़िल। मोहब, प्लीज़ जल्दी से किसी डॉक्टर को बुलाएं। गुल खान की परेशानी से बोलते मोहब खान ने डॉक्टर को गाल मिलाई थी। मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थोड़ी देर बस रेस्ट करना चाहता हूँ, मुझे किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, वो झुंझला कर बोला था। गुल खान का हाथ पकड़ते उसने प्यार से बोसा लेते अपनी आंखों से लगाया था। डॉक्टर बस कुछ देर तक पहुँच जाएगा, गुल इसे कमरे में ले जाओ। मोहब खान ज़ाहिर नहीं कर रहे थे, लेकिन वो भी शाज़िल के लिए अच्छा खासा परेशान हो गए थे। एक ही तो बेटा था उनका, चाहे जितना भी इख्तलाफात होते वो अपनी जान से बढ़कर प्यारा था। शाज़िल ने बोलने के लब वाह किए थे जब गुल की नम आंखें और मोहब खान का इतना हुआ चेहरा देखकर वो खामोश ही रहा था। जब डॉक्टर आए इसे रूम में भेज दीजिएगा, वो नर्म लहजे में बोलता अपने कमरे में चला गया था। उसे ज़ख्म की वजह से बुखार हो गया था, ये तो होना ही था, वो रेस्ट जो नहीं कर रहा था। नूरे, मुझे तुमसे बात करनी है। शाहज़ैब दरवाज़ा नॉक करता नूरे के कमरे में दाखिल हुआ था। नूरे ने उसकी आवाज़ सुनते तेज़ी से अपना दुपट्टा अच्छे से गर्दन पर ओढ़ लिया था। शाज़िल की उंगलियों के निशान उसकी गर्दन पर अभी भी वाज़ेह थे। तुम कार में क्या कर रही थी शाज़िल के साथ? वो सख्त लहजे में पूछ रहा था। वो प्रोफेसर है मेरे। एक्चुअली मुझे चक्कर आ रहे थे और ड्राइवर कॉल पिक नहीं कर रहा था, तो वो घर छोड़ गया। नूरे ने उंगलियां मसलते झूठ का सहारा लिया था। शाज़िल उसे गहरी नज़रों से देखा था। वो इतना बेवकूफ़ भी ना था जितना उसे नूरे ने समझ लिया था। आइंदा के बाद ऐसा कुछ भी हुआ तो तुम मुझे कॉल किया करोगी। किसी भी अनजान शख्स से दोबारा लिफ्ट मत लेना, शाहज़ैब संजीदगी से बोला था। नूरे ने झट से गर्दन हिला दी थी। ओके। वो नज़रें झुकाए मनमनाई थी। वह सख्त झुंझलाई हुई थी और इस वक्त सिर्फ आराम करना चाहती थी। शाहज़ैब एक नज़र उस पर डालता चला गया था। और शाहज़ैब के जाते ही रूम लॉक करके बेड पर गिर गई थी। सारे दिन की थकावट और रोने की वजह से वो जल्दी सो गई थी। वो सुबह उठने के बाद एक बार भी नीचे नहीं गई थी। उसे रात रूहान के कहे गए अल्फाज याद आ रहे थे, साथ अपनी बातों पर गुस्सा भी उसे नाइटमेयर्स आते थे, जिस पर वो काफ़ी हद तक काबू पा चुकी थी। लेकिन जब से खून को देखकर उसका पैनिक अटैक ट्रिगर हुआ था, तब से वो भयानक ख्वाब वापस आने लगे थे। मलाइका के नाश्ता दे जाने के बाद वो खिड़की के पास बैठ गई थी। बाहर का मंजर देखते वो अपना सर खिड़की से टिका गई थी। बाहर हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही थी, जो देखते ही देखते तेज़ होने लगी थी। उसका दिल बेसाख्ता स्नोफॉल से खेलने का चाहा था। तभी बिना सोचे समझे तेज़ी से उठती वो नीचे भागने लगी थी। उसे इतनी तेज़ी से नीचे आते देखकर रूहान बुरी तरह चौंका था।
کہاں جا رہی ہو دانین؟ اس نے آواز دے کر دانین کو روکا تھا۔ دانین معصوم منہ بناتی اس کی جانب مڑی تھی۔ میں بیک یارڈ جا رہی ہوں، سنو فال ہو رہی ہے، وہ خوشی سے چمکتی آنکھوں کے ساتھ بولی تھی۔ ایسے جاؤ گی تو ٹھنڈ لگ جائے گی، جاؤ اپنا کوٹ اور گلوز پہن کر آؤ۔ روحان اس کے ڈریس پر نظر ڈالتا بولا تھا، اسے آسانی سے ٹھنڈ لگ سکتی تھی۔ اوکے، پھر میں باہر جا سکتی ہوں؟ اس نے روحان کی طرف پر امید نگاہوں سے دیکھا تھا، جس پر اس نے جھٹ سے سر ہلا دیا تھا۔ وہ تیزی سے واپس اوپر اپنے کمرے میں بھاگی تھی۔ اپنا کوٹ اور گلوز پہنتی وہ واپس نیچے آتی باہر نکل گئی تھی۔ روحان اس کے پیچھے چلتا باہر نکل گیا تھا۔ دانین کو باہیں پھیلائے گھومتے دیکھ کر وہ مسکرا اٹھا تھا۔ دانین کی اچانک اس پر نظر پڑی تھی، وہ ایک دم رک گئی تھی۔ روحان نے اسے آئیبرو اچکا کر دیکھا۔ دانین نے نیچے جھکتے برف کا گولا بناتے روحان کی طرف پھینکا تھا، جو سیدھا اس کے منہ پر لگا تھا۔ روحان نے برف چہرے سے ہٹاتے دانین کو دیکھا تھا، جو ہنس رہی تھی۔ اس کی کھنکتی ہنسی کو سن کر وہ مسمرائز ہوا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر بھی ایک گہری مسکراہٹ بکھری تھی۔ اس نے بھی نیچے جھکتے برف کا چھوٹا سا گولا بنا کر دانین کی طرف اچھالا تھا، جو سیدھا اس کے سر پر بجا تھا۔ دانین نے ہنسی روکتے روحان کو دیکھا تھا، جو دوسرا گولا بنا رہا تھا۔ دانین تیزی سے بیک یارڈ میں بھاگنے لگی تھی۔ روحان اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ دانین نے بھی تیزی سے جھکتے گولا بنا کر پیچھے مڑتے اس کی جانب اچھالنا چاہا تھا۔ جب وہ پیچھے مڑتی، زمین پر موجود برف پر گر گئی تھی۔ دانین، تم ٹھیک ہو؟ روحان نے پریشانی سے پوچھا تھا، جبکہ دانین نے مسکراتے ہوئے برف میں مزے سے ہاتھ پیر چلانا شروع کیے تھے۔ روحان اس کے بچوں جیسی حرکت کرتے دیکھ کر اس کے ساتھ ہی برف پر لیٹ گیا تھا۔ ہلکی ہلکی برف آسمان سے گرتی ان کے چہروں پر گر رہی تھی۔ وہ کافی دیر ایک دوسرے کے ساتھ خاموشی سے سنو فال انجوائے کرتے رہے تھے۔ ٹھنڈ زیادہ بڑھتی دیکھ کر روحان دانین کو زبردستی ہاتھ سے پکڑ کر اندر لے گیا تھا، جو اندر جانے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ اندر پہنچتے وہ منہ بنا کر روحان کو دیکھتی اپنے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ اس کا ناراض چہرہ دیکھ کر روحان کے ہونٹ مسکرا اٹھے تھے۔ اس کا یوں اپنے جذبات روحان پر اشکار کرنا اسے بہت خاص ظاہر کرتا تھا۔ وہ 2 دن سے یونیورسٹی نہیں جا رہی تھی۔ آج بھی وہ بے جان انداز میں اٹھ کر تیار ہوئی تھی۔ شارٹ شرٹ اور کھلا ٹراؤزر پہنے اس نے اپنے بالوں کو پونی میں مقید کیا ہوا تھا۔ آگے سے چند آوارہ لٹیں اس کے چہرے پر جھول رہی تھیں۔ ناشتہ کرتی وہ خاموشی سے یونیورسٹی کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ فاطمہ بیگم سے سامنا کرنے سے وہ کترا رہی تھی، بلکہ ان کی شکل دیکھنا بھی اسے پسند نہیں تھا۔ شیڈول میں شاذر کا لیکچر دیکھتے وہ لب بھینچ کر کلاس میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ اسے نہ جانے 2 دن نہ دیکھنے کی بے چینی تھی، یا کیا وجہ، وہ بہت بے چین تھی۔ شاذل بھی 2 دن کے بعد آج یونیورسٹی آیا تھا۔ اسے کافی تیز بخار تھا، جو کل ہی ہلکا ہوا تھا۔ موب خان کو شک تھا کہ شاذل کا یونیورسٹی میں ہونے والے حادثے میں ہاتھ ہے، مگر شاذل نے ڈاکٹر کو سختی سے اپنے زخم کے بارے میں کسی کو بھی خبر نہ ہونے کی دھمکی دی تھی۔ تبھی موب خان اور گل خان کو اس کے بخار کی اصل وجہ بھی پتہ نہیں چلی تھی۔ شاذل کو کلاس میں داخل ہوتے دیکھ کر اس نے پین سے کتاب پر ویسے ہی لکیریں لگانا شروع کر دی تھیں۔ بس ایک سرسری نظر شاذل پر ڈالی تھی، جو اسکائی بلیو کلر کی شرٹ اور ڈارک بلیو جینز کے ساتھ کوٹ پہنے ہوئے انتہائی ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ اس کا بے ساختہ دل دھڑکا تھا۔ اپنا سر جھٹکتے اس نے نظریں چکا لی تھیں۔ میں آپ لوگوں کو ٹاپک دوں گا، اس پر 2 لوگوں کو پریزنٹیشن دینی ہوگی۔ میں ٹاپک سی آر کو سینڈ کر رہا ہوں۔ سب بچے اپنے پیئر بنا کر ٹاک ڈیسائیڈ کر کے سی آر کو بتا دیں، اور سی آر اس کی لسٹ مجھے شام تک مل جائے۔ شاذل نے اپنی بھاری آواز میں سب کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ نورے کا جھکا ہوا سر دیکھ کر اس نے کوئی تاثرات ظاہر نہیں کیے تھے۔ سب اسٹوڈنٹ تیزی سے موبائل نکال کر اپنا پارٹنر اور ٹاپک ڈیسائیڈ کرنے لگے تھے۔ نورے ویسے ہی موبائل نکال کر سکرولنگ کرنے لگی تھی۔ سونیا نے شاذل سے کچھ پوچھنے کے لیے بلایا تھا۔ شاذل اس کے ٹیبل کے پاس جا کر اسے سمجھانے لگا تھا۔ نورے نے کن اکھیوں سے پیچھے مڑتے شاذل کو دیکھا تھا، جو سونیا کے پاس کھڑا اسے ٹاپک سمجھا رہا تھا۔ یو آر اے گڈ اسٹوڈنٹ سونیا، ویل ڈن۔ اس کے منہ سے سونیا کی تعریف سن کر نورے کا چہرہ ہلکا ہلکا غصے سے گلابی پڑنے لگا تھا۔ گڈ اسٹوڈنٹ مائی فٹ، وہ غصے میں بڑبڑائی تھی۔ اپنی مٹھیاں زور سے بھینچے وہ ان کی ہی باتیں سننے کی کوشش کر رہی تھی۔ تھینک یو سر، میں نے ریسنٹلی ایک پریزنٹیشن بھی پریپیئر کی ہے، کیا آپ وہ دیکھیں گے؟ سونیا ایک نظر نورے پر ڈالتی تمسخرانہ انداز میں بولی تھی۔ وائی ناٹ، تم اس لیکچر کے بعد میرے آفس آ جانا۔ شاذل نورے کی نظریں خود پر محسوس کرتا سونیا کو دیکھ کر بولا تھا۔ گنڈا، بدتمیز، میرے آفس آ جانا، وہ غصے میں منہ بناتی اس کے انداز میں بولی تھی۔ اس کا ہاتھ بے ساختہ اپنی ٹھوڑی کے نشان پر گیا تھا، جو اسے داغ لگتا تھا، جس کی وجہ صرف اور صرف چلاک لومڑی سونیا تھی۔ وہ بھی انہی سوچوں میں گم تھی جب اس کے آگے بیٹھے لڑکے نے اس کی جانب مڑتے اسے بلایا تھا۔
کیا آپ میری پارٹنر بنیں گی؟ وہ لڑکا بالوں میں ہاتھ پھیرتا پوچھ رہا تھا۔ شاذر کی نظروں کا زاویہ بے ساختہ نورے اور اس لڑکے کی جانب مڑ گیا تھا۔ وائی ناٹ؟ نورے نے زبردستی ہونٹوں پر مسکراہٹ کھینچتے کہا تھا۔ شاذر نے بے ساختہ اپنی مٹھیاں بھینچی تھیں۔ سر، ایکسکیوز می سر۔ سونیا کے زور سے بلانے پر وہ سر جھٹکتا سونیا کی جانب مڑا تھا۔ باقی سب کچھ ہم آفس میں ڈسکس کر لیں گے۔ وہ سونیا کو بولتا اپنی ڈائس کے پاس کھڑا ہو گیا تھا، جبکہ اب کی بار نورے کی بجائے وہ بے چین ہو گیا تھا۔ سب کی کلاس سے نکلتے ہی وہ ایک اچٹتی نگاہ مسکراتی ہوئی سونیا اور لیپ ٹاپ بند کرتے شاذر پر ڈالتی باہر نکل گئی تھی۔ کلاس سے نکلتے تھوڑا آگے جا کر وہ ایک جگہ کھڑی ہو گئی تھی جب وہی لڑکا اس کے پاس آیا تھا جو اس کا پارٹنر بننے کا پوچھ رہا تھا۔ اس کا نام عمار تھا۔ ہم کب سے تیاری سٹارٹ کریں گے؟ اس لڑکے نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے مسکرا کر پوچھا تھا۔ نورے نے ایک نگاہ کلاس روم کے دروازے پر ڈال کر سامنے کھڑے لڑکے پر ڈالی تھی۔ مجھے اسٹڈیز میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، جو آپ کو ٹاپک اچھا لگے وہ بتا دیجیے گا، میں اسے دیکھ لوں گی۔ وہ سنجیدگی سے مقابل کو دیکھتے بولی تھی۔ اس کا ارادہ نہیں تھا مقابل کو اپنے ساتھ زیادہ فری ہونے دینے کا۔ اوہ اوکے، آپ کا نمبر مل سکتا ہے؟ میں رات کو میسج کر دوں گا۔ عمار نے اپنا موبائل کا لاک کھولتے پوچھا تھا۔ نورے نے سر ہلاتے اس کا موبائل پکڑ کر اپنا نمبر ٹائپ کیا تھا۔ کلاس روم سے سونیا کے ہمراہ باہر نکلتے نورے پر نظر پڑتے وہ نظروں کا زاویہ بدلنے لگا تھا۔ جب اچانک اس کے ساتھ کھڑے لڑکے پر نظر پڑتے اس نے اپنے جبڑے بھینچ لیے تھے۔ ایک کٹیری نگاہ دونوں پر ڈالتا وہ سونیا کے ساتھ وہاں سے گزر گیا تھا۔ نورے نے عمار کو موبائل پکڑاتے ایک نظر شاذر اور سونیا کو جاتے دیکھ کر مقابل سے ایکسکیوز کیا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ان کے پیچھے چل پڑی تھی، اپنے گلابی لبوں کو کاٹتی۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کر رہی ہے اور کیوں کر رہی ہے۔ شاذر کے آفس کے باہر پہنچ کر وہ دروازے سے کان لگا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اسے اندر سے ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ سونیا کے ہنسنے کی آواز سن کر اس نے منہ بگاڑا تھا۔ چلاک لومڑی، چڑیل، جن کی طرح ہنس رہی ہے، وہ ماتھے پر بال ڈالے منہ بنا کر بول رہی تھی جب اچانک دروازہ کھلا تھا اور وہ جو دروازے کے سہارے تھی اس کے ساتھ ہی زمین بوس ہوئی تھی۔ بے ساختہ ایک سسکی اس کے منہ سے نکلی تھی۔ ہائے مر گئی، اس نے آنکھیں میچتے کہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو نورے؟ سونیا کی چنگھاڑتی آواز سن کر اس نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا تھا۔ اس کے بالکل سامنے شاذر اپنے سینے پر بازو باندھے چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شاذر نے اپنے لبوں کو دبا کر بامشکل اپنی مسکراہٹ روکی تھی۔ کسی کی موجودگی محسوس کرتے اس نے اچانک دروازہ کھولا تھا۔ جب نورے نیچے گری تھی، میں پروفیسر سے بات کرنے آئی تھی۔ وہ ایک دم اپنے قدموں پر کھڑی ہوتی اپنے ہاتھوں کو جھاڑتی سر ہلا کر بولی تھی۔ شاذر نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ سونیا نے غصے سے چھوٹی آنکھیں کر کے نورے کو گھورا تھا جس نے شاذر کے ساتھ اس کا ٹائم ڈسٹرب کیا تھا۔ کیا بات کرنی نورے؟ شاذر نے آئی برو اچکاتے پوچھا تھا۔ وہ مجھے ٹاپک کے بارے میں ڈسکشن کرنی تھی، لیکن لگتا ہے بہت بزی ہے، میں بعد میں آ جاؤں گی۔ وہ لب بھینچ کر سلگتے لہجے میں سونیا پر ایک نظر ڈالتے بنا شاذر کا جواب سنے وہاں سے نکل گئی تھی۔ شاذر نے اس کے جانے کے بعد سونیا کو بھی فارغ کر دیا تھا۔ اسے تھکن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھتا، اس کے پشت پر ٹیک لگاتا نورے کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ اسے اپنے کیے پر پچھتاوا تھا۔ اسے احساس تھا کہ اسے نورے کا گلا دبانا نہیں چاہیے۔ وہ اسے بات بھی کرنا چاہتا تھا لیکن اپنی انا کی وجہ سے وہ رکا ہوا تھا۔ یونیورسٹی میں اب پولیس نہیں تھی لیکن تحقیقات ہو رہی تھی۔ کسی کا بھی شک اس کی طرف نہیں تھا جس پر وہ پرسکون تھا۔ اب اس کا نیکسٹ ٹارگٹ ایس ایس پی فراز شیخ تھا۔ اس کا ٹرانسفر کسی اور شہر میں ہو چکا تھا۔ وہ ساری انفارمیشن نکلوا چکا تھا لیکن وہ اچانک یہاں سے سب کچھ چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا، تبھی وہ صبر سے کام لے رہا تھا۔ آج اتنے لیٹ ہو گئے، میں کافی دیر سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ افرا کی آنکھ کمرے میں موجود روشنی سے کھلی تھی۔ شاذیب آفس کی پارٹی میں گیا تھا اور اس کا انتظار کرتے ہوئے سو گئی تھی۔ ہاں بس ٹائم گزرتے پتہ نہیں چلا، شاذیب اسے نظریں چراتا ہوا بولا تھا۔ اچھا چلے کچھ نہیں ہوتا، آپ جائیں، جا کر فریش ہو جائیں، میں کپڑے نکال دیتی ہوں۔ وہ اپنے بال سمیٹتی نیند سے بھری آنکھیں مسلتی الماری کی طرف بڑھ گئی تھی۔ تم رہنے دیتی، میں خود نکال لیتا، شاذیب نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ میرے ہوتے ہوئے آپ کو ان کاموں کو خود کرنے کی ضرورت نہیں۔ افرا نے اس کے ہاتھوں میں نائٹ سوٹ تھمایا تھا۔ شکریہ میری جان۔ شاذیب نے جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ افرا نے اس کے منہ سے آتی ناگوار بو محسوس کر کے اپنی ناک چڑھائی تھی۔ وہ بے ساختہ 2 قدم شاذیب سے پیچھے ہٹی تھی۔ آپ نے ڈرنک کی ہے؟ وہ بے یقینی سے پوچھ رہی تھی۔ آپ نے وعدہ کیا تھا اس حرام چیز کو دوبارہ ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ وہ اسے اس کا وعدہ یاد دلا رہی تھی جو اس نے پاکستان آ کر اس سے کیا تھا کہ نہ وہ تو کبھی شراب کو ہاتھ لگائے گا اور نہ ہی ڈرگز کو۔
اس کی باقاعدہ کاؤنسلنگ بھی افرا نے کروانی چاہی تھی، مگر شاہ زیب نے انکار کر دیا تھا۔ وہ اب صرف سگریٹ ہی پیتا تھا جس سے وہ چھٹکارا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے متعلق پھر افرا نے بھی کچھ نہ کہا تھا۔ آئی ایم سوری، مجھے کسی نے فورس کیا تھا، میں نے بس ایک دو سپ ہی لیے تھے۔ وہ شرمندہ تھا۔ افرا نے سختی سے لب بھینچ لیے تھے۔ مجھ سے بات مت کیجیے گا، وہ غصے سے بولتی اس کی طرف سے رخ پھیر گئی تھی۔ شاہ زیب لب بھینچ گیا تھا۔ وہ اسے منانا چاہتا تھا لیکن اس نے پہلے فریش ہونے کا سوچا تھا۔ شاہ زیب کے واش روم میں جاتے ہی وہ تکیہ لے کر صوفے پر جا کر لیٹ گئی تھی۔ اسے شاہ زیب پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ چادر سر پر تان کر وہ باتھ روم کا دروازہ کھلنے کی آواز سن کر اپنی آنکھیں زور سے میچ گئی تھی۔ افرا، شاہ زیب نے ناگواریت سے اسے وہاں لیٹے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈھاگ پڑتا اس کے پاس پہنچا تھا۔ اس نے افرا کے سر سے چادر کھینچتے اس کے کچھ سوچنے سمجھنے سے پہلے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا تھا۔ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ افرا نے چیختے ہوئے اس کے گلے میں بازو ڈالا تھا۔ ہاں، تمہارے لیے شروع سے ہی میں پاگل ہوں، وہ افرا کی گال کو چومتا بولا تھا۔ افرا نے فوراً دوسرے ہاتھ سے اپنا گال صاف کیا تھا۔ افرا کی حرکت پر شاہ زیب نے دوبارہ اس کے گال پر لب رکھے تھے۔ اس کے بعد وہ رکا نہیں تھا۔ اس کے ہونٹوں کی گستاخیاں افرا کے سارے چہرے پر گلنار بکھیر گئی تھیں۔ شاہ زیب، اسٹاپ اٹ! وہ شرمندہ سی اس کے سینے میں منہ چھپا رہی تھی۔ دوبارہ میرا لمس مٹانے کی کوشش مت کرنا، بہت برا پیش آؤں گا۔ وہ افرا کو بیڈ پر لٹا تھا، اس کے ساتھ لیٹ کر اپنے باہوں کے آثار میں قید کر چکا تھا۔ افرا اس سے دور ہو کر لیٹنا چاہتی تھی لیکن شاہ زیب کی بازو نے اسے روکا ہوا تھا۔ ہماری ناراضگی اپنی جگہ، لیکن دوبارہ صوفے پر جا کر لیٹنے کی کوشش مت کرنا، وہ سخت لہجے میں بولا تھا۔ افرا نے منہ پھلایا تھا۔ آئی ایم سوری جانا، میں اب دوبارہ کبھی شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ وہ افرا کی خاموشی محسوس کرتا، اس کا رخ اپنی طرف کرتا، اس کے ماتھے پر اپنے تشنہ لب رکھتا بولا تھا، اگر آپ نے دوبارہ ایسا کیا تو میں بہت برا ناراض ہو جاؤں گی۔ اس کی بات سن کر شاہ زیب کے لب مسکرا اٹھے تھے۔ میں ایسا ہونے نہیں دوں گا جانا، وہ اسے اپنے سینے میں بھینچتا بولا تھا۔ افرا دھیرے سے مسکرا اٹھی تھی۔ وہ آنکھیں موندتی شاہ زیب کے گرد بھی اپنا حصار باندھ گئی تھی۔ نائٹ بلب آن کرتی وہ بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ اس کی سوچوں کا مرکز شاذل اور سونیا تھے۔ میرا دماغ خراب ہو گیا ہے جو میں اس انسان کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ نورے نے اپنے سر پر ایک تھپڑ مارا تھا۔ مجھے تو کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے، اس سونیا سے کیسے نرمی سے بات کر رہا تھا، غنڈا! وہ سوچتی ہوئی کروٹ بدل گئی تھی۔ مجھے کیوں جلن ہو رہی ہے، میری طرف سے بھاڑ میں جائے، وہ قاتل ہے لیکن اس نے مجھے بچایا بھی تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں بری طرح الجھی ہوئی تھی۔ اس کی سوچوں کا ارتکاز موبائل کی رنگ نے توڑا تھا۔ عمار کا میسج دیکھ کر اس نے آنکھیں گھمائی تھیں۔ اف، یہ پڑھائی میرے بس کی بات نہیں ہے، وہ ٹاپک دے کر بڑبڑائی تھی۔ صبح ایک بار دیکھ لوں گی، وہ بڑبڑاتی ہوئی موبائل سائڈ پر رکھ کر آنکھیں موند گئی تھی۔ دوسری طرف شاذل بھی اپنی کیفیت سے بے خبر تھا۔ اکثری نے اس آدمی کا پتہ لگوا لیا تھا جس نے نورے پر حملہ کیا تھا۔ اس کا نام ارسل تھا اور اس وقت اسی کی تلاش جاری تھی۔ شاذل، مجھے تم سے بات کرنی ہے، میرے اسٹڈی روم میں آؤ۔ شاذل کے گھر آتے ہی محب خان نے اسے اپنے اسٹڈی روم میں بلایا تھا۔ یس ڈیڈ، اس نے ان کے سامنے کاؤچ پر بیٹھتے پوچھا تھا۔ میں بس ایک بار پوچھوں گا، کیا یونیورسٹی والے حادثے میں تمہارا ہاتھ ہے؟ محب خان نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ نہیں، وہ بے تاثر انداز میں بولا تھا۔ مجھ سے جھوٹ مت بولو، تمہارا باپ ہوں، تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں۔ محب خان کی بات پر وہ دھیرے سے مسکرایا تھا۔ آپ جب جانتے ہیں میرا جواب پھر کیوں پوچھ رہے ہیں؟ شاذل نے ان کی طرف دیکھتے پوچھا تھا۔ میں تمہیں بھی اپنی بیٹی کی طرح کھونا نہیں چاہتا۔ ان کے لہجے میں دکھ تھا۔ شاذل ان کی بات پر لب بھینچ گیا تھا۔ ڈیڈ، مجھے کچھ نہیں ہوگا، میرے بارے میں پریشان مت ہو۔ اس نے اٹھ کر محب خان کے پاس جاتے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ محب خان نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے اپنا سر ہلایا تھا۔ وہ جانتے تھے شاذل کو روک نہیں پائیں گے، تبھی خاموش ہو گئے تھے۔ روحان کپڑے چینج کر کے واپس اپنی جگہ کھڑا ہو گیا تھا۔ ملائکہ نے اسے کافی بنا کر دی تھی اور دنین کے لیے بھی وہ کافی بنا کر لے گئی تھی۔ روحان، دنین کو بہت تیز بخار ہے، مجھے لگتا ہے اسے سردی لگ گئی ہے، ملائکہ پریشان سے نیچے آتی ہوئی بولی تھی۔ روحان کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اس وقت تو ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتے، اگر گھر میں کوئی میڈیسن ہے تو وہ دے دیں۔ روحان باہر ہوتی تیز سنو فال کو دیکھتا پریشانی سے بولا تھا۔ ہاں، کچھ میڈیسن ہے میرے پاس، تم بھی ایک دفعہ چیک کر لو۔ ملائکہ نے اس کے سامنے نکال کر کچھ میڈیسن رکھی تھیں۔ روحان نے ڈاکٹر سے کال پر کچھ میڈیسن پوچھ لی تھیں جو گھر میں ہی موجود تھیں۔ ملائکہ نے اس کے لیے سوپ بنا دیا تھا۔ وہ روحان کے ساتھ سوپ لے کر دنین کے کمرے میں گئی تھی جو کمبل میں دبکی بیٹھی تھی۔ دنین، اٹھو اور یہ سوپ پی کر میڈیسن لو، بہتر فیل کرو گی، ملائکہ نے دنین کو پکارا تھا۔ دنین نے دھیرے سے اپنا سر کمبل سے باہر نکالا تھا۔ میرا دل نہیں کر رہا، وہ نڈھال سی بولی تھی۔ روحان نے گہری نظروں سے اسے دیکھا تھا جس کا سفید چہرہ
लाल गुलाबी हुआ पड़ा था, आंखें भी सुर्ख दिखाई दे रही थीं। मलाइका ने इसे बहुत बार सूप पिलाने की कोशिश की थी, लेकिन वो मलाइका के हाथ से सूप नहीं पी रही थी। आप चाहे मैं पिला देता हूँ। रूहान की बात सुनकर मलाइका ने हैरत से उसे देखा था। फिर कुछ सोचते उसने उठकर सूप रूहान को थमा दिया था। रूहान तेज दनैन से कुछ फासले पर बेड पर बैठ गया था। मैंने कहा था ना, बीमार पड़ जाओगी। रूहान ने सूप में चम्मच हिलाते उसकी सुर्ख छोटी सी नाक को देखकर कहा था, मुंह खोलो। रूहान की संजीदा आवाज़ सुनकर उसने बेसाख्ता अपना मुंह खोल दिया था। रूहान ने फूंक मारते सूप से भरा चम्मच उसके मुंह में डाला था। आइंदा के बाद स्नोफॉल में तुम्हारा बाहर निकलना मना है। और परेशान सा उसके सुर्ख चेहरे को देखता बोल रहा था। दनैन ने अपना मुंह फुला लिया था। वो इसे सूप पिलाता हुआ साथ साथ डांट भी रहा था। तुम्हारे बाल गीले हैं। रूहान ने सूप पिलाने के बाद उसको मेडिसिन देते उसके बालों को बगौर देखा था, जो हल्के हल्के गीले दिखाई दे रहे थे। मैंने ड्राई नहीं किए थे, वो लब काटती बोली थी। रूहान ने उसे तेज नज़रों से देखा था। तुम्हारी इसी लापरवाही की वजह से तुम्हें सर्दी लग गई है, वो सख्त लहजे में बोला था। हेयर ड्रायर कहाँ है? उसने बेड से उठते पूछा था। दनैन के इशारा करने पर उसने जल्दी से हेयर ड्रायर निकालते उसके बाल सुखाए थे। दनैन बगौर उसे देख रही थी। थैंक यू, उसने रूहान का हाथ बेसाख्ता पकड़ते मुस्कुरा कर कहा था। रूहान ने उसके चेहरे की तरफ देखते उसकी नाक को हल्के से दबाया था। रेस्ट करो, वो इसे बोलता बाहर निकल गया था। उस बात से बेखबर मलाइका ने इन दोनों की सारी हरकतों को देख लिया था। शाज़ल सुलगती आंखों और बेतासुर अंदाज में नूरे और अम्मार को घूर रहा था। वो दोनों प्रेजेंटेशन देने के लिए डाइस के पास खड़े थे। अम्मार लैपटॉप सेट कर रहा था। नूरे उसकी मदद करवाने की नाकाम सी कोशिश कर रही थी। 2 बार उसका हाथ अम्मार के हाथ से टकराया था, जिससे इन दोनों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, लेकिन शाज़ल की आंखों में मिर्चां ज़रूर चुभने लगी थी। तुम दोनों कब तक स्टार्ट करोगे प्रेजेंटेशन? उसने तपे हुए लहजे में पूछा था। नूरे ने बेसाख्ता लैपटॉप से सर हिलाते उसकी जानिब देखा था, जिसका चेहरा हल्का हल्का सुर्ख लग रहा था। बस 2 मिनट सर। अम्मार की तरफ देखते नूरे ने दांत कचकचाते मुस्कुरा कर कहा था। ओनली 2 मिनट। शाज़ल लब बेंच कर अपने हाथ में बंधी घड़ी को देखता सख्त लहजे में बोला था। अम्मार ने लैपटॉप कनेक्ट करते ही प्रेजेंटेशन फटाफट स्टार्ट करती थी। शाज़ल संजीदगी से उसकी तरफ देख रहा था, जो बार बार स्लाइड चेंज करता नूरे को स्माइल पास कर रहा था। अम्मार के ख़त्म करने के बाद नूरे की बारी थी। वो सबकी नज़रें महसूस करके नर्वस हुई थी। मिस नूरे, आज स्टार्ट कर देंगी आप? शाज़ल के तंज़िया लहजे में पूछने पर उसने गहरा सांस भरा था। अम्मार ने उसे पानी की बोतल देते उसके कंधे पर हाथ रखते उसे हौसला दिया था। जस्ट काम डाउन। अम्मार उसके कान करीब झुक कर बोला था। नूरे को इसका अंदाज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, लेकिन उसके हौसला देने पर उसे भी हिम्मत मिली थी। दूसरी जानिब शाज़ल चल उठा था। अम्मार का हाथ नूरे के कंधे पर देखकर उसने ज़ोर से मुट्ठियाँ भींच ली थीं। नूरे ने एक गहरी सांस लेते बोलना शुरू किया था, और इसे बोलते देखकर सब हैरान थे। उसकी प्रेजेंटेशन कमाल की थी। वो सब चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर रही थी। यह सारा कमाल उसने रात को उठकर किया था। आधी रात को उसकी आंख खुली थी और तब इसने ये तैयार करना शुरू की थी। उसके स्लाइड्स को देखते उसने बहुत मुश्किल से सब याद किया था। इसमें उसकी मदद अम्मार की थी। थैंक यू, वो हल्की मुस्कुराहट के साथ प्रेजेंटेशन ख़त्म करती बोली थी। सब स्टूडेंट ने तालियां बजाकर उसकी हौसला अफजाई की थी, जिस पर वो खिल उठी थी। इट्स गुड। वो शाज़ल की तरफ उम्मीद से भरी नज़रों से देख रही थी। उसके अल्फाज सुनकर उसकी मुस्कुराहट सिमट गई थी। सोनिया उसे देखकर बस मुंह बिगाड़ रही थी। नूरे ने गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ भींच ली थीं। उन दोनों के बाद नेक्स्ट ग्रुप अपना टॉपिक प्रेजेंट करने लगे थे। लेक्चर ख़त्म होते ही वो क्लास से निकल गई थी। अम्मार उसके साथ ही था। शाज़ल की सुलगती नज़रों ने उन दोनों को बातें करते हुए बाहर जाते देखा था। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? रूहान ने उसके माथे पर हाथ रखकर उसका टेम्परेचर चेक करते पूछा था। अब बेहतर हूँ, बस सर में दर्द हो रही है, वो मुंह फुलाकर बच्चों की तरह बोल रही थी। रूहान का दिल बेसाख्ता उसके मोमी गालों को खींचने का किया था। मैं मेडिसिन देता हूँ, इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा, लेकिन पहले उठकर फ्रेश हो जाओ। रूहान ने उसके दाएं गाल को जोर से खींचा था। वो अपने हाथों को काबू नहीं कर सका था। दनैन ने बेसाख्ता अपने सुर्ख पड़ते गाल पर हाथ रखते हैरत से रूहान को देखा था, जो मुस्कुरा रहा था। तुम क्यूट लग रही थी, मैं खुद को रोक नहीं सका। वो कंधे उचकाता उसकी हैरान नज़रों को देखता बोला था। दनैन ने निचले लब दांत तले दबाते उसे घूरा था। नीचे झुके, उसने संजीदगी से कहा था। रूहान सवालिया नज़रों से उसे देखता उसकी जानिब झुका था। दनैन ने उसके दोनों गाल पकड़कर जोर से खींचे थे। अरे किची किची हूँ, वो उसके गाल खींचते हुए बोल रही थी। रूहान को बेसाख्ता उस पर ढेरों प्यार आया था।
لے لیا بدلہ، اب چلو اٹھو اور فریش ہو کر آؤ۔ روحان نے مسکراتے ہوئے آئی برو اچکاتے کہا تھا۔ دنین خوشی سے سر ہلاتی تیزی سے واش روم میں بھاگ گئی تھی۔ وہ بھی مسکراتا ہوا روم سے باہر نکل گیا تھا۔ ملائکہ کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی۔ وہ تم پر بہت زیادہ منحصر ہونے لگی ہے، ملائکہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ روحان خاموش ہی رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے اس نے 2 سال تک کسی کو خود کو چھونے نہیں دیا تھا، صرف تم وہ واحد شخص ہو جس کا لمس وہ دوبارہ برداشت کرنے لگی ہے۔ ملائکہ اسے جانچتی نگاہوں سے دیکھتی بول رہی تھی۔ روحان بے تاثر انداز میں کھڑا تھا، جبکہ دل میں خوشی کے کئی دیپ جل اٹھے تھے کہ وہ اس کے لیے اتنا خاص ہے۔ وہ تمہاری عادی ہونے لگی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ بہت جلد یہاں سے واپس پاکستان چلی جائے گی۔ اس سے دور رہو روحان، وہ واپس جا کر بکھر جائے گی۔ تم اسے اگر سنبھال رہے ہو تو تمہاری جدائی اسے دوبارہ بکھیر دے گی۔ ملائکہ کی باتیں سن کر روحان کی گردن کی شرنیاں غصے سے ابھر پڑی تھیں۔ میں اسے بکھرنے نہیں دوں گا، آپ فکر مت کریں، وہ پرتپش لہجے میں بولا تھا۔ ملائکہ کے ہونٹ ہلکے سے اوپر اٹھے تھے۔ اس کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ آغا خان کا تو پتہ نہیں، لیکن میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، ملائکہ نے اسے دھمکی دی تھی۔ آپ کو لگتا ہے میں اس کے ساتھ کچھ غلط کروں گا؟ اس نے سنجیدگی سے آئی برو اچکاتے پوچھا تھا۔ ملائکہ نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ بہتر ہوگا آپ اپنے کام سے کام رکھیں اور مجھے میرا کام کرنے دیں۔ وہ ملائکہ کو دو ٹوک انداز میں بولتا تیزی سے نیچے چلا گیا تھا۔ ملائکہ کی پرسوچ نگاہوں نے اس کا دور تک پیچھا کیا تھا۔ عمار کے انسسٹ کرنے پر وہ اس کے ساتھ لنچ کر رہی تھی۔ اسے پتہ چلا تھا عمار کی انگیجمنٹ اپنے چچا زاد سے ہو چکی ہے، جس سے وہ بچپن سے پیار کرتا ہے۔ اس کی باتیں سن کر نورے کے کان پک گئے تھے۔ شاذل جو کیفے کے سامنے سے گزرتا میٹنگ روم کی طرف جا رہا تھا، اس کی نظروں سے نورے اور عمار چھپے نہیں رہ سکے تھے۔ اس نے بامشکل اپنا غصہ قابو کیا تھا۔ اسے اپنی کیفیت سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ دل میں ایک عجیب سی آگ لگی ہوئی تھی۔ نورے کو کسی اور کے ساتھ دیکھنا اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ہماری نیکسٹ کلاس کا ٹائم ہو گیا، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ وہ اپنا جوس ختم کرتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ہاں چلو، عمار بل پے کرتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں، میں اپنا بل خود پے کر سکتی ہوں۔ نورے نے چند پیسے نکال کر ٹیبل پر رکھ دیے تھے۔ عمار نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تھا جب نورے کے آئی برو اچکانے پر وہ خاموش ہو گیا تھا۔ اوکے میم، آپ کی بات ہی الگ ہے، وہ مسکرا کر بولا تھا۔ ایکسکیوز می نورے، تمہیں سر شاذل اپنے آفس میں بلا رہے ہیں۔ وہ جو کلاس میں انٹر ہونے لگی تھی، اسے سی آر نے روکتے ہوئے کہا تھا۔ نورے نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ شاذل کو اس سے کیا کام تھا، بھلا ڈانٹنے یا غنڈہ گردی کرنے کے علاوہ؟ آپ جائیں، میں آتی ہوں، وہ عمار سے بولتی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی شاذل کے آفس کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ وہ نوک کرتی آفس میں داخل ہوئی تھی جب اچانک اسے گردن سے پکڑتے شاذل نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے اسے بند دروازے کے ساتھ لگایا تھا۔ نورے کی آنکھیں ایک دم وحشت سے پھیل گئی تھیں۔ اس نے پریشانی سے شاذل کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ چیخنا مت، شاذل نے تنبیہ کی تھی۔ نورے کے ماتھے پر تیوری چڑھی تھی۔ آپ کا دماغی توازن ٹھیک ہے؟ چھوڑیں مجھے، وہ شاذل کے منہ سے ہاتھ ہٹانے پر بنا لحاظ کیے بولی تھی۔ شٹ اپ، اس نے بے ساختہ نورے کے گلے پر گرفت سخت کی تھی۔ تم اس سے دور رہو، شاذل دھیمی آواز میں غرایا تھا۔ نورے نے ناسمجھ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اس کا ہاتھ اپنے گلے پر محسوس کرتے اس نے ایک پل کو اپنا سانس روک لیا تھا۔ کس سے؟ نورے نے ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ عمار سے، جس کے ساتھ تم چپک کر بیٹھ رہی ہو آج کل، وہ غصے سے پھنکارا تھا۔ آپ کا میرے اوپر ایسا کوئی حق نہیں ہے جو مجھ پر حکم چلا رہے ہیں، وہ آنکھیں گھما کر بولتی اس کے غصے کو مزید ہوا دے گئی تھی۔ حق، وہ منہ میں بڑبڑایا تھا۔ تم میری بات نہیں مانو گی، شاذل نے ایک دم اس کا گلا چھوڑتے پوچھا تھا۔ نورے نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے نفی میں سر ہلایا تھا۔ شاذل نے ایک دم اپنی ویسٹ سے گن نکالتے اس کے سر پر رکھی تھی۔ اگر تم اس سے دور نہ رہی تو جو میں عمار کے ساتھ کروں گا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ گن کی ٹھنڈی نال اس کے ماتھے پر دباتا بولا تھا۔ نورے کے چہرے کی ہوائیاں اڑی دیکھ کر اسے سرور سا مل گیا تھا۔ آپ کی غنڈہ گردی سے میں ڈرنے والی نہیں ہوں، وہ چٹخ کر بولی تھی۔ اس کی زبردستی پر انگ انگ میں آگ سی لگ گئی تھی۔ تم مجھ سے ڈرتی نہیں ہو؟ شاذل نے طنزیہ مسکرا کر پوچھا تھا۔ نورے کو اس کی مسکراہٹ سے خوف محسوس ہوا تھا۔ نہیں، نورے نے بے ساختہ سر نفی میں ہلایا تھا۔ وہ اسے چیلنج کر رہی تھی۔ واقعی؟ اس کے چہرے پر جھولتے لٹ کو گن سے چھوتے بے تاثر انداز میں پوچھا تھا۔ میرا لیکچر سٹارٹ ہو گیا ہے، میرے پاس آپ کی فضول باتوں کا کوئی جواب نہیں ہے، وہ لب دباتی اپنی نظریں شاذل سے ملاتی بولی تھی۔ اس لڑکے سے دور رہو ورنہ اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔
نورے سے دور ہٹتا وہ ترشت انداز میں بولا تھا۔ نورے نے اس کی جانب دیکھتے سر نفی میں ہلایا تھا، ساتھ ہی موقع پاتے وہ فوراً آفس سے نکل گئی تھی۔ ڈیمن اٹ، دماغ خراب ہو گیا ہے میرا۔ وہ دروازے پر ٹانگ مارتا اپنے بالوں کو زور سے مٹھیوں میں بھینس گیا تھا۔ دل میں ایک الگ سی آگ لگی ہوئی تھی جو اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ ادھر بیٹھو، وہ اس کے لیے کچن سے کھانا لے کر آیا تھا۔ اسے بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے اس نے سائیڈ ٹیبل سے کھانے کی ٹرے اٹھا کر سامنے رکھی تھی۔ پھر سے سوپ اس نے منہ بنایا تھا۔ کل تو وہ شرافت سے پی گئی تھی، آج اس کا دل کوئی چٹپٹی سی چیز کھانے کا تھا۔ ہاں، جب تک تم ٹھیک نہیں ہو جاتی یہی سوپ پینے کو ملے گا، روحان نے سینے پر ہاتھ باندھتے کہا تھا۔ وہ کرسی کھینچتا اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ میرا دل نہیں کر رہا، اس نے ناک چڑھائی۔ اگر تم نے سوپ پی کر میڈیسن لے لی پھر تم مجھ سے جو سوال پوچھو گی میں اس کا جواب دے دوں گا، روحان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا۔ دانیال نے جھٹ سے اس کی بات سنتے سوپ اٹھا کر پینا شروع کیا تھا۔ کیا میں 3 سوال پوچھ سکتی ہوں؟ اس نے سوپ پیتے 3 انگلیاں اٹھاتے پوچھا تھا۔ روحان نے سر ہلایا تھا۔ وہ جلدی سے سوپ ختم کرتی میڈیسن بھی لے چکی تھی۔ روحان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، اس کی تیزی نے اسے مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ کیا آپ سنگل ہیں؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ اس کے چہرے پر چھائے تناؤ بھرے تاثرات نے روحان کی مسکراہٹ گہری کر دی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے اگر میں میرڈ ہوتا تو میری بیوی مجھے ایسے جواب کرنے دیتی؟ روحان نے بھویں اچکاتے پوچھا تھا۔ دانیال نے ایک گہری سانس خارج کی تھی، اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ کیا آپ کی زندگی میں کوئی لڑکی ہے؟ میرا مطلب جسے آپ پیار کرتے ہوں اور شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں؟ دانیال نے اپنے چہرے پر آئی لٹ کو کان کے پیچھے اڑستے پوچھا تھا۔ پہلے تو ایسی کوئی لڑکی نہیں تھی، لیکن اب ہے جس سے میں شادی کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اگر زندگی نے ساتھ دیا تو اسے ضرور اپنا ہمسفر بناؤں گا۔ اس کے جواب پر وہ مرجھا گئی تھی جسے روحان نے بغور دیکھا تھا۔ باقی ایک سوال میں بعد میں پوچھوں گی، ابھی مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ تیزی سے بولتی کمبل اوڑھتی لیٹ گئی تھی۔ روحان خاموشی سے برتن لیتا لائٹس آف کر کے نکل گیا تھا۔ وہ اگلے لیکچرز چھوڑتی ڈرائیور کے ساتھ واپس گھر آ چکی تھی۔ افرا اس وقت یونیورسٹی تھی، شاہ زیب اور میرشا اپنے آفس گئے ہوئے تھے۔ صرف فاطمہ بیگم ہی گھر تھیں۔ اس کا ارادہ سیدھا اپنے کمرے میں جانے کا تھا، لیکن راستے میں ہی فاطمہ بیگم نے اسے روک لیا تھا۔ شاہ زیب کے آتے ہی کچھ زیادہ پن نہیں نکل آئے تمہارے؟ فاطمہ بیگم نے نخوت سے پوچھا تھا۔ اب تو شاہ زیب اور نورے دونوں ہی انہیں نفرت سی ہو گئی تھی۔ میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی، راستہ چھوڑیں میرا، نورے نے لب بھینچ کر کہا تھا۔ فاطمہ بیگم نے آگے بڑھتے اس کے دوپٹے سے نظر آتے بالوں کو مٹھی میں دبوچا تھا۔ نورے نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی تھی، وہ ان سے اپنے بال چھڑوانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ یہ بولنے کی کوشش مت کرو، جب تم اپنی نحوست سے اپنی ماں کو کھا گئی تب میں نے ہی تمہیں سنبھالا تھا۔ ان کے لہجے کا زہر اور لفظوں کے تیر نے اسے بری طرح زخمی کیا تھا۔ اس کی ساری مزاحمتیں ایک دم رک گئی تھیں، وہ ساکت رہ گئی تھی۔ دوبارہ اپنے باپ یا بھائی کو میرے خلاف کرنے کا سوچنا بھی مت، تمہارا وہ حشر کروں گی خود کو بھی دیکھنے کے قابل نہیں رہو گی۔ فاطمہ بیگم زہر خوند لہجے میں پھنکاری تھی۔ کپڑے بدل کر نیچے آؤ اور کھانا بناؤ، میں تم لوگوں کی نوکر نہیں ہوں، دفعہ ہو جاؤ۔ فاطمہ بیگم نے جھٹکے سے اس کے بال چھوڑتے کہا تھا۔ نورے لب بھینچ کر ساکت نظروں سے زمین کو دیکھتے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ کپڑے چینج کر کے اس نے فاطمہ بیگم کے کہنے پر سارے کام کرتے تھے، وہ چاہ کر بھی ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ شکر ہے وہ پروفیسر یونیورسٹی چھوڑ گئے۔ افرا نے شاہ زیب کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے کہا تھا۔ اسے آج ہی رحمان کے یونیورسٹی چھوڑنے کا پتہ چلا تھا، جس پر وہ بے حد خوش تھی۔ اب نئے پروفیسر آ گئے تھے، اسے امید تھی وہ اسے پاس کر دیں گے۔ وہ اس لائق ہی نہیں تھا اسے ایز اے پروفیسر رکھا جاتا۔ شاہ زیب پورے اسرار سے مسکراتا بولا تھا۔ اس نے ہی اپنے کنیکشن استعمال کرتے اسے یونیورسٹی سے نکلوایا تھا۔ بھلا اسے کہاں منظور تھا کسی کی وجہ سے اس کی بیوی کی آنکھوں میں آنسو آئیں۔ شاہ زیب کہاں گم ہیں؟ میں کب سے بلا رہی ہوں۔ افرا کے کندھے پر ہاتھ رکھنے سے وہ اپنے خیالات کی دنیا سے باہر آیا تھا۔ اس نے بے ساختہ افرا کا ہاتھ پکڑتے اپنے ہونٹوں سے لگایا تھا۔ کسی حسین اسپرا کی سوچوں میں گم ہوں، شاہ زیب نے اسے تنگ کرنے کے لیے سنجیدگی سے کہا تھا۔ شاہ زیب ایسا سوچیے گا بھی مت، میں آپ کی جان لے لوں گی۔ وہ غصے سے تپ اٹھی تھی۔ شاہ زیب اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتا محظوظ ہو رہا تھا۔ کیسے لوگی؟ میری جان تو پہلے ہی کسی اور کے پاس ہے، وہ مسکراہٹ دباتا انتہائی سنجیدگی سے بولا تھا۔ شاہ زیب مجھے تنگ مت کریں، وہ نروٹھے انداز میں بولی تھی۔ شاہ زیب نے اس کا ہاتھ دوبارہ تھام کر اپنے ہونٹوں سے لگایا تھا۔
تمہارے علاوہ مجھے کوئی بھی نہیں پسند یار، تم ہی میری جان دل ہو، شاہ صاحب نے اس کی جانب مڑتے دل فریبی سے مسکرا کر کہا تھا۔ افرا کے ہونٹوں پر ایک حسین مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ وہ یونیورسٹی آتی قدرے ویران جگہ پر درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی، دل عجیب سا بے چین تھا، آنکھوں میں برسوں کی تھکن تھی، وہ خاصی مایوس لگ رہی تھی۔ کئی سالوں کا فاطمہ بیگم کا ٹارچر اب آہستہ آہستہ زہر کی طرح اس کے اندر اترتا اسے ختم کرنے لگا تھا۔ اپنے پیچھے کسی کی موجودگی محسوس کر کے بھی وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلی تھی، کسی نے پیچھے سے اس کی گردن پر گن رکھی تھی۔ نورے کی نظر بے ساختہ اوپر کو اٹھی تھی، اپنے سامنے اس شخص کو دیکھتے اس کی آنکھیں ایک دم پھیل گئی تھیں، وہ وہی شخص تھا جو اسے پہلے بھی مارنے کی کوشش کر چکا تھا۔ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا، کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ نورے نے بے خوف انداز میں پوچھا تھا۔ تم نے میرا چہرہ دیکھ لیا ہے، یہی تمہاری سب سے بڑی غلطی ہے، وہ شخص سرد لہجے میں بولا تھا۔ مجھے مارنا چاہتے ہو؟ اس نے بے تاثر انداز میں پوچھا تھا۔ ہاں، اس شخص نے سرد لہجے میں جواب دیا تھا۔ مار دو، وہ اس کے آنکھوں میں دیکھ کر بے خوف انداز میں بولتی مقابل کو حیران کر گئی تھی۔ وہ آنکھیں بند کرتی درخت سے ٹیک لگا گئی تھی۔ ٹھا! ایک دم کسی چیز کے زمین پر گرنے کی آواز سے اس نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ شاہزاد کو اپنے سامنے کھڑا دیکھتے نہ جانے کیوں اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ امڑ آئی تھی۔ شاہزاد نے ایک کٹیلی نظر اس پر ڈالتے فون نکال کر اکثری کو کال ملائی تھی۔ اس آدمی کے بارے میں بتاتے وہ نورے کو اپنی نظروں کے حصار میں رکھے ہوئے تھا۔ اسے پاگلوں کی طرح مسکراتے دیکھ کر اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ کھینچ کر اس آدمی کو درخت کے ساتھ لگا کر بٹھا چکا تھا، اس کے سر میں زور سے پسٹل مار کر وہ پہلے ہی بے ہوش کر چکا تھا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں اپنی جان دینے کا؟ شاہزاد نے نورے کو بازو سے کھینچتے کھڑا کر کے درخت سے لگایا تھا۔ ہاں، جیسے آپ کو شوق ہے میرے راستے میں آنے کا، وہ شاہزاد کی گن پر نظریں رکھے سرد آواز میں بولی تھی۔ اس کا منہ دبوچتے شاہزاد نے اس کی آنکھوں میں سے اپنی آنکھیں ملائی تھیں۔ میرے ہاتھوں سے بننا چاہتی ہو؟ وہ سرخ آنکھوں سے اس کی سپاٹ نظروں میں دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، اس نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ شاہزاد ایک ہاتھ درخت پر رکھتا اس کے اوپر جھکا تھا، اس کی ٹھوڑی کو تھامتے وہ پراسرار سا مسکرایا تھا۔ آئی لائک یور ایٹیٹیوڈ گرل، وہ اس کے چین کے نشان پر انگوٹھا پھیرتے گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ نورے کو اپنی تیز ہوتی دھڑکن اپنے کانوں میں محسوس ہونے لگی تھی۔ شاہزاد کی گہری نیلی آنکھوں میں دیکھتے نورے کھو سی گئی تھی، اچانک اس کے کندھے پر سر رکھتے وہ سسک اٹھی تھی۔ شاہزاد اس کے آنسو اپنے کرتے پر محسوس کرتا ایک پل کو پریشان ہو گیا تھا۔ نورے، اس نے دھیمی آواز میں اسے پکارا تھا، جس کی سسکیاں اونچی ہوتی جا رہی تھیں۔ نورے نے دھیرے سے سر اٹھاتے بھیگی آنکھوں سے شاہزاد کو دیکھا تھا۔ میں تھک گئی ہوں۔ اپنے دائیں ہاتھ سے چہرہ صاف کرتے وہ معصوم بچوں کی طرح بولی تھی۔ شاہزاد سپاٹ نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، جو رونے سے سرخ ہو چکا تھا۔ وہ پلکوں کی جھالر کو اٹھاتی گراتی مقابل کو اپنا اسیر بنا رہی تھی۔ شاہزاد نے اپنے دوسرے ہاتھ سے آہستہ سے اس کی نم پلکیں چھوئی تھیں۔ کیوں تھک گئی ہو؟ اس نے کچھ حیرت سے سوال کیا تھا۔ کچھ نہیں، وہ ایک دم ہوش میں آتی تیزی سے پیچھے ہٹتی دیوار سے چپک گئی تھی۔ یو آر میکنگ می کریزی، وہ بڑبڑایا تھا۔ نورے سے دور ہٹتے اس نے اکثری کے بھیجے گئے ساتھیوں کو دیکھا تھا، انہیں دیکھ کر وہ دیوار بن کر نورے کے آگے کھڑا ہو گیا تھا۔ اسے اکثری کے پاس لے جاؤ اور کسی کی نظر میں مت آنا، شاہزاد سرد لہجے میں بولا تھا۔ وہ دو لوگ تھے جو سر ہلاتے بے ہوش شخص کو اٹھاتے وہاں سے چلے گئے تھے۔ تم اپنی کلاس میں جاؤ، وہ درخت سے ٹیک لگا کر کھڑی نورے کو دیکھتا بولا تھا۔ میں یہاں ہی بیٹھوں گی، کیا کر لیں گے آپ؟ وہ زمین پر بیٹھتی ہی ضدی لہجے میں بولی تھی۔ شاہزاد نے اسے گھور کر دیکھا تھا، جس کا دماغی توازن آج بگڑا ہوا نظر آ رہا